ناظرین سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. مومنین کرام السلام علیکم. آج بہت ہی تاریخی لمحات ہیں، بہت ہی ہسٹوریکل مومنٹ ہیں. حیات اطہر بزبان اطہر جو نہ صرف یہ کہ ایک خود نوشت سوانح ہے بلکہ لکھنؤ کی ازائی تاریخ، لکھنؤ کی ادبی تاریخ، رسائی تاریخ، علمی تاریخ سب کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے. وہ ہمارے سامنے آج ریلیز ہونے جا رہی ہے. اور اس کا جو سب سے پہلے اجرا ہوا ہے وہ عراق میں نجف اشرف میں مولائے کائنات خطیب منبر سلونی خالق نہج البلاغہ کی بارگاہ میں جناب امیر کے حرم میں اس کا اجرا ہوا. اور اس کے بعد میں اس پہ باقاعدہ اس کتاب پہ ایک ڈیبیٹ جرمنی میں سید اقبال حیدر صاحب نے کی، فرینکفرٹ میں کی. تو اب آج جو ہے وہ شہر اعضاء میں دبستان لکھنؤ میں آج اس کتاب کو ریلیز ہونا ہے. میں چونکہ یہ خطابت کے حوالے سے اور زبان اور بیان اور کلام کے حوالے سے گفتگو ہوگی، ہم اپنے کوئی بھی بات اس وقت تک نہیں شروع کرتے جب تک کہ کلام پاک کی تلاوت نہ ہو جائے. دنیا کے ہر سوال کا جس میں جواب ہے، ہم سب کے پاس ایسی مکمل کتاب ہے. میں تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کروں گا. اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق اچھی بات ہے کہ نجف میں اس کتاب کی رونمائی ہو چکی ہے، تو پھر نجفی کا جو سابقہ لگا ہوا ہے وہ قاری اور نجفی کے بیچ میں جو نام ہے وہ ندیم صاحب کا نام ہے. تو قاری ندیم نجفی کو میں مرزا غالب کے ایک شعر کے ساتھ آواز دوں گا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں، بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قاری ندیم نجفی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. آمنت
آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت شکریہ قاری ندیم نجفی صاحب. میں خانوادہ خطیب اکبر کی جانب سے یعنی مولانا ڈاکٹر اعجاز اطہر صاحب، مولانا فخر ملت ڈاکٹر یاسف عباس صاحب، ڈاکٹر فیروز صاحب اور ڈاکٹر ابو طیب صاحب کی جانب سے میں گزارش کروں گا اس وقت اپنے ماننی منتری جو ہمارے اس وقت جو ہیں وہ مائنارٹیز کے ایشوز کے لیے جو ہمارا اس وقت گورنمنٹ اور ہمارے بیچ میں ایک برج کا کام کر رہے ہیں، دانش آزاد انصاری صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لے آئیں. جناب تورج جدی صاحب فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کے چیئرمین، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لے آئیں. حجت الاسلام والمسلمین ہم سب کے مربی اور کرم فرما عالی جناب مولانا صاحب مہدی صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں تشریف لاؤں. میرے استاد کرم فرما حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید زاہد احمد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لے آئیں. اور اس وقت جو ہے وہ بورڈ آف ٹرسٹی کے روح رواں پروفیسر عزیز حیدر صاحب سے گزارش ہے وہ بھی تشریف لے آئیں. اور پروفیسر ایس ایم سعید صاحب، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لے آئیں. اور مرزا رضوان صاحب ظاہر سی بات ہے اس خاندان کے سرپرست ہیں، ان سے بھی میں گزارش کروں گا. حیدرآباد شاہ صاحب، جن تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے وہ ڈائس پہ تشریف لے آئیں. ہاں، میں ڈاکٹر انور رضوی صاحب اور شریف الحسن صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا. خطیب اور ڈاکٹر ہم سب کے استاد ڈاکٹر انور رضوی صاحب سے گزارش ہے. اور جناب سبیع الحسن تقوی صاحب، تقوی سر سے گزارش ہے، تقوی چچا سے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں. میں علی جناب مولانا ڈاکٹر محمد رضا صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لے آئیں. ڈاکٹر محمد رضا صاحب. جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے کی جانب آ کے بیٹھ جائیں. میں یہ سب سے پہلے ڈاکٹر عمار رضوی صاحب جو ایکٹنگ چیف منسٹر رہے ہیں ہمارے اتر پردیش میں، میں ان کا ایک خط ہے، وہ اس وقت لندن میں ہیں، ہوتے تو ضرور حاضر ہوتے، یہاں پہ ہر موقع پہ وہ رہتے ہیں. میں وہ چاہوں گا کہ وہ خط یاسف بھائی کے نام بھیجا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. ذرا ایک باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد کیجیے آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. استاد الشعراء میر نذیر باقری صاحب، حسن فراز صاحب، اعجاز زیدی صاحب، مولانا اسحاق صاحب، مولانا تفسیر صاحب، میں ان سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں، سب کو سلام عرض کرتا ہوں. یاسف بھائی یہ خط میں پڑھ دوں اس کے بعد. ٹھیک ہے نا، میں یہ خط پڑھ دوں سب سے پہلے. دیکھیے یہ عمار رضوی صاحب لکھتے ہیں: عزیزی یاسومیہ دعائیں، آپ اور آپ کے خانوادے کی جانب سے میرے دیرینہ رفیق اور کرم فرما رہے مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کی سمان حیات اطہر بزبان اطہر کی رسم اجرا میں شرکت کے لیے دعوت نامہ موصول ہوا. شکریہ. اتفاقاً میں ہندوستان سے باہر انگلینڈ میں ہوں، اس لیے میں اس اہم اور پروقار جلسے میں شرکت کرنے سے قاصر ہوں، جس کا مجھے بے حد افسوس ہے. اطہر بھائی جو پوری قوم کے لیے زینت تھے اور انتہائی سربراہ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کا میرا ساتھ قریب 1960 سے برابر رہا. میرے والدین اطہر بھائی سے بہت محبت کرتے تھے. میرا عقد بھی اطہر بھائی نے ہی پڑھایا تھا. 1960 میں شیعہ کالج میں جب انگریزی لیکچرر کی حیثیت سے میرا تقرر ہوا
تو مولانا سعید صاحب شہید الملت صاحب کی باہری بیٹھک میں اطہر بھائی کے والد محترم ملا طاہر صاحب اور اطہر بھائی سے ملاقات ہوئی۔ 1962 میں اطہر بھائی شیعہ کالج آ گئے۔ 1962 میں شیعہ کالج وکٹوریہ اسٹریٹ میں پڑھاتا تھا۔ یہ مکان حکیم صاحب عالم صاحب مرحوم کا تھا۔ اس مکان کو مولانا سعید صاحب مرحوم اور علی ظہیر صاحب مرحوم کی کاوشوں سے خریدا گیا تھا۔ جناب اطہر عباس صاحب جو یو پی حکومت میں جوائنٹ سیکریٹری تھے اور ڈاکٹر نور الحسن صاحب کی دلچسپی اور مولانا سعید صاحب مرحوم کی سرپرستی میں بی اے کے درجات کھولے گئے تھے۔ اس میں وہ طلبہ بہت فیضیاب ہوئے تھے جو انٹرمیڈیٹ کر کے کہیں کام کر رہے تھے مگر بی اے نہیں کر پا رہے تھے۔ جب تک اطہر بھائی شیعہ کالج نہیں آئے تھے تو وہاں ماحول سونا سونا تھا۔ ان کے آنے سے ماحول بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ ان کو بات کرنے کا بہت سلیقہ تھا۔ وہ لاجواب خطیب تو تھے ہی، لیکن ان کا چھوٹی محفلوں میں بھی بات کرنے کا ایک الگ انداز تھا۔ اکثر بڑے بڑے خطیب جب تھوڑے لوگوں میں بات کرتے ہیں تو انتہائی بورنگ ہو جاتے ہیں، لیکن اطہر بھائی جب ایک یا دو لوگوں میں بات کرتے تھے تو پر اثر انداز ہوتا تھا۔ وہ بہت اچھے استاد تھے، طلبہ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ میں نے ان کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ یوں مسکرائے، جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ میرے لیے ان کے متعلق تھوڑے لفظوں میں کچھ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ بقول محضر لکھنوی یہ حدیث دل ہماری بزبان دیگراں کیا، جو ہمیں تمہیں سناتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ ان کے نہ رہنے سے جہاں قوم کا ایک ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، وہیں ہمارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا ذاتی خسارہ ہے۔ میرے والد نے وصیت کی تھی کہ ان کے 100ویں اور 40ویں کی مجلس کو مرزا محمد اطہر صاحب یا کسی وجہ سے ان کے دستیاب نہ ہونے پر مرزا محمد اشفاق صاحب ہی پڑھیں گے۔ یہی وصیت میری والدہ نے بھی کی تھی۔ میرے گھر میں کوئی ان سے پردہ نہیں کرتا تھا۔ وہ اور اشفاق بھائی میرے گھر کے فرد مانے جاتے تھے۔ اطہر بھائی کے لیے مجھے حال ہی کا وہ قطعہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد کے انتقال پر کہا تھا، جو ترمیم کی جسارت کے ساتھ حال ہی کی روح سے معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، جس کے ذریعے میرے جذبات کی شاید عکاسی ہو سکے۔ آزاد وہ دریائے سخن کا در یکتا، یہاں پہ انہوں نے اطہر لکھا ہے، جس کی سخن آرائی پہ اجماع تھا سب کا، ہر لفظ کو سمجھیں گے فصاحت کا نمونہ، جو اس کے قلم سے دم تحریر تھا ٹپکا، تاریخ وفات اس کی جو پوچھے کوئی حالی، کہہ دو کہ ہوا خاتمہ اردو کے ادب کا۔ اطہر بھائی کے انتقال سے مجالس میں ان کی ہر جگہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ ان کے نہ رہنے سے اردو اور فارسی ادب کو بہت نقصان پہنچا، ساتھ ہی لکھنؤ کی تہذیب اور کلچر کو بھی بہت نقصان ہوا۔ دوستوں کی محافل ان کی عدم موجودگی نے ویران کر دی۔ ان کی شخصیت میں انگنت خوبیاں ایک جگہ جمع تھیں جن کا شمار اور ذکر کرنا ممکن نہیں ہے۔ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں لندن میں اپنے جذبات کا اظہار کسی پیغام کے ذریعے کروں۔ بس ان کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اطہر بھائی ہم لوگوں کو اور آنے والی نسلوں کو بہت دنوں تک یاد رہیں گے۔ ان کی سوانح حیات جو آج منظر عام پر آ رہی ہے اور جس کا عنوان بھی حیات اطہر بزبان اطہر ہے، بہت موضوع ہے۔ اطہر بھائی آج جسمانی طور پر بھلے ہم لوگوں کے بیچ نہ رہے ہوں، مگر ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کا انداز ہمیشہ ان کو سب کے دلوں میں زندہ رکھے گا۔ اس کتاب سے ایک بار احساس ہوگا کہ اطہر بھائی مقابل بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ جان کر من جملہ خاصان میخانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں خانوادہ خطیب اکبر کو کہ انہوں نے اطہر بھائی کی سوانح حیات کو شائع کرایا۔ میری نیک خواہشات قبول کریں۔ مومنین، اصل میں یہ خط تھا تو تھوڑا سا سننے میں آپ کو ہو سکتا ہے، میری بھی توجہ ساری اس کی تحریر پہ تھی۔ اصل میں یہ جو کتاب آئی ہے، میں اب عرض کروں 2 جملے اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ایک بند میں پیش کر دوں تاکہ اس کے بعد فضا سازی تو ہو سکے۔ یہ لکھنؤ یہاں خود نوش سوانح جیسے لکھی گئی، پوری دنیا کے کسی دبستان میں یہاں آٹو بائیوگرافی نہیں ایسے لکھی گئی۔ میں لٹریچر کے حساب سے بات کروں تو رقص شرر جیسا آٹو بائیوگرافی لکھنے والا کام اگر پروفیسر ملک زادہ منظور احمد نے کیا تو اس میں پورے ہندوستان کی تاریخ جس طریقے سے سمائی اس کا کوئی جواب نہیں۔ عابد سہیل صاحب کی کتاب جو یاد نہ رہا، ایسی آٹو بائیوگرافی ہمارے لکھنؤ شہر کی ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ اور اس کے بعد پروفیسر شارب ردولوی کی آٹو بائیوگرافی آئی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ یہ کم سے کم 3 کتابیں ایسی ہیں جو پچھلے 10 سال میں لکھی گئیں۔
لیکن یہ جو چوتھی کتاب آئی ہے اس نے یہ بتا دیا کہ حیات اطہر بزبان اطہر یہ لکھنؤ کی بولتی ہوئی تصویر ہے، یہ لکھنؤ کی تہذیب کا انسائکلوپیڈیا ہے، یہ لکھنؤ کی سماجی تاریخ ہے، یہ لکھنؤ کی معاشی تاریخ ہے، یہ لکھنؤ کی معاشرتی تاریخ ہے، یہ لکھنؤ کی ازائی تاریخ ہے، یہ لکھنؤ کی رسائی تاریخ ہے۔ اس میں لکھنؤ کے قاری ملیں گے، لکھنؤ کے شاعر ملیں گے، لکھنؤ کے نثار ملیں گے، لکھنؤ کے علماء ملیں گے، لکھنؤ کے دانشور ملیں گے۔ اس میں غلام ہندوستان ملے گا، آزاد ہندوستان ملے گا، تقسیم والا ہندوستان ملے گا، یعنی ایک ایسی کتاب جو 152 صفحات کی ہے، 140 صفحات میں خطیب اکبر کی تحریریں ہیں اور 12 صفحات میں خطیب اکبر کی تصویریں ہیں، اور وہ تصویریں میں مبارکباد دوں گا۔ اس میں سے 2 صفحات وہ مولانا مرزا اعجاز اطہر صاحب کے ہیں، مگر کمال کر دیا، بیٹے نے باپ کی تحریر سے تحریر ایسے ملائی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہی لب و لہجے کے وارث ہو گئے ہیں، بالکل اس کتاب کو مکمل کر دیا۔ میں چاہوں گا ایک بار آپ بلند آواز نعرہ صلوات سے استقبال کیجئے، تب میں سلسلہ آگے بڑھاؤں۔ نہیں یہی نہیں، بلکہ اس میں اس پوری انسائکلوپیڈیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو فضائل کی کمی کی جا رہی ہے اس پہ انہوں نے نشاندہی کی ہے، جو عقائد پہ حملے ہو رہے ہیں اس کی انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ اس لیے میں کہوں گا آپ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ حیدری۔ اب میں ذرا 2 بند خطیب اکبر کے لیے پیش کر کے آگے بڑھوں گا اور سلسلے کو آگے لے جاؤں گا۔ وہ ایک خطیب بھی، انسان بھی، مجاہد بھی، سحر مزاج بھی، شب زندہ دار عابد بھی، تمام پیچ و خم زندگی کا ناقد بھی، وہ اپنی قوم کے عیب و ہنر کا تمام پیچ و خم زندگی کا شاہد بھی، وہ اپنی قوم کے عیب و ہنر کا ناقد بھی، وہ ممبروں پہ جو محو بیان ہوتا تھا ایک آسمان تہے آسمان ہوتا تھا، وہ اپنے وصف میں یکتا، وہ اپنی شان میں فرد، جہالتوں سے ہمیشہ رہا، وہ محو نبرد، وہ آب حرف سے کر دیتا تھا ہر آگ کو سرد، خوشی میں سب کی شریک اور سب کا شامل درد، فلاح و جہد مسلسل کا استعارہ تھا، وہ ایک شخص نہیں مستقل ادارہ تھا، وہ ترجمان عقائد، وہ شان نطق و قلم، خطیب اکبر سرور، خطیب اکبر سرور، نقیب شہر غم، ہمیشہ رکھتا تھا اشک عزا سے آنکھیں نم، لب اس کے شاخ، زباں پھول، گفتگو شبنم، وہ چپ ہے اور اثرات زبان باقی ہیں، سماعتوں پہ ابھی تک نشان باقی ہیں، وہ چپ ہے اور اثرات بیان باقی ہیں، سماعتوں پہ ابھی تک نشان باقی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس سلسلے کو چونکہ ایک نظم ہو جائے، اس کے بعد اور پھر ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ میں اعجاز بھائی سے سمجھتا رہوں گا اور جس کی جو مصروفیت ہے اس حوالے سے میں وقت دیتا رہوں گا، آواز دیتا رہوں گا۔ میں گزارش کروں گا چونکہ آپ نے جو تصویروں کا بھی انتخاب کیا ہے اس میں سلطان المدارس کی بھی تصویر رکھی، آپ نے ناظمیہ کی بھی تصویر رکھی، شیعہ کالج کی بھی تصویر رکھی، مغل مسجد کی بھی تصویر رکھی، یہاں کی کربلاؤں کی بھی تصویر رکھی، جہاں لکھنؤ یونیورسٹی کی بھی تصویر رکھی۔ آپ یہ سوچئے کہ اس اتنی یعنی 250 صفحات کی کتاب میں لکھنؤ یونیورسٹی کی بھی تاریخ ہے، ان کی جو یونیورسٹی کی لائف ہے، جو ان کی مذہب کی لائف ہے، کربلاؤں کی تاریخ ہے، کیا نہیں آپ نے رکھ دیا ہے۔ تو آئیے اس پوری تصویر کو اگر ہم ایک نظم میں دیکھنا چاہیں تو میں گزارش کروں گا استاد گرامی جناب اعجاز زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور نظم پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں اور اس کے بعد میں کتاب کا گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ حضرات چند اشعار حاضر خدمت ہیں جو میں نے نجف اشرف عراق میں اس کتاب کے رسم اجرا کے موقع پر پڑھے تھے، انہی اشعار کو میں یہاں دہرا رہا ہوں۔ وہ حسن سیرت کا آئینہ تھے،
وہ حسن سیرت کا آئینہ تھے، بیان کیا ہو صفات اطہر، بیان کیا ہو صفات اطہر، کہ دور قحط الرجال میں بھی، کہ دور قحط الرجال میں بھی عظیم نعمت تھی ذات اطہر، عظیم نعمت تھی ذات اطہر، اور خطیب سحر البیان تھا وہ، خطیب سحر البیان تھا وہ ذاکری میں جہاد اطہر، وہ ذاکری میں جہاد اطہر، اور حیات ذکر علی میں گزری، حیات ذکر علی میں گزری، تو کیوں ہو فکر نجات اطہر، حیات ذکر علی میں گزری، تو کیوں ہو فکر نجات اطہر، ہے ان کے نقش قدم پر چلتی، ہے ان کے نقش قدم پر چلتی، یہ کل کی کل ذریات اطہر، ہے ان کے نقش قدم پر چلتی، یہ کل کی کل ذریات اطہر، وہ اس کا کردار ایک مثالی، وہ اس کا کردار ایک مثالی، وہ راہ حق میں ثبات اطہر، وہ اس کا کردار ایک مثالی، وہ راہ حق میں ثبات اطہر، اور زبان اطہر نے جو سنائی، زبان اطہر نے جو سنائی، وہ معتبر ہے حیات اطہر، زبان اطہر نے جو سنائی، وہ معتبر ہے حیات اطہر، اور بدل نہیں جس کا کوئی اعجاز، بدل نہیں جس کا کوئی اعجاز، وہ سانحہ ہے ممات اطہر، وہ سانحہ ہے ممات اطہر۔ حضرات، یہ لکھنؤ کا وہ خاندان ہے کہ پوری دنیا میں جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں، لہجے کی بات کرتے ہیں، بیانیہ کی بات کرتے ہیں، تو اس خاندان کو مثال مانتے ہیں، چاہے آپ کے والد گرامی ہوں، چاہے آپ کے بھائی ہوں، چاہے جعفر صاحب جو پاکستان میں ہیں، اس گھرانے سے بھی ہمیں ملاقات کا شرف رہا ہے، یا خطیب العرفان ہوں، یا اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ میں عرض کروں کہ اس وقت جو ہے وہ ایک کتاب تو جس کی رونمائی ہونے والی ہے، لیکن یہ کتاب خاموش ہے، البتہ اس کے لفظ بولتے ہیں۔ نذیر باقری صاحب یہاں موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں کہوں کہ خطیب اکبر نے جو کتابیں لکھی، خاموش کتابیں، ان کا کوئی جواب نہیں، مگر 4 ان کی بولتی ہوئی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے فخر ملت مولانا یعصوب عباس، ایک کتاب کا نام ہے خطیب اہل بیت مولانا اعجاز اطہر، ایک کتاب کا نام ہے ڈاکٹر ابو طیب، اور ایک کتاب کا نام ہے ڈاکٹر فیروز، مگر ایک کتاب اور ہے، وہ ہے ڈاکٹر مبارک میسم مبارک، یعنی ان کے داماد۔ آپ یہ سوچئے کہ کسی کو اگر اتنے صحیح وارث مل جائیں جو ان کے اس سبجیکٹ کو، ان کے اس مشن کو، ان کے اس ویژن کو ایکسیلریٹ کرے، تو وہ ایسا شخص ہر لحاظ سے مبارکباد کا مستحق ہے۔ میں کیا عرض کروں آپ سے، ایک ربائی میں پیش کروں گا جو خطیب العرفان نے ان کے انتقال کے بعد کہی تھی۔ دونوں بھائیوں کی محبت، خطیب اکبر اپنے بیٹوں سے کہتے تھے کہ اگر دیکھیں اسے کہتے ہیں، میں منتری جی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہوں گا، اسے کہتے ہیں رشتوں کا رکھ رکھاؤ، اسے کہتے ہیں جو دنیا کے ہر مذہب میں ریسپیکٹ ہے خاندان کی، کہ انہوں نے کہا، اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر کوئی بات ہو گئی تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس جملے کا آج اتنا اثر ہے کہ یہ خاندان جس طریقے سے منظم ہو کے آج آگے بڑھ رہا ہے، پوری دنیا کے لیے مثالی ہے۔ خطیب العرفان نے کہا تھا، مخلوق تھے خالق کی اما میں پہنچے، باقی جو رہے گا اس جہاں میں پہنچے، اے شوق یہ کہہ دو کہ خطیب اکبر
دنیا سے اٹھے باغ جنا میں پہنچے۔ خطیب العرفان کی اس ربائی کے بعد میں گزارش کروں گا کہ آج انہوں نے جس طریقے سے اپنے بیٹوں کا ذکر کیا ہے اس کتاب میں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کتنا خوش ہو کے گئے۔ اور میں کیا عرض کروں، اس کتاب کے بارے میں ابھی لوگ گفتگو کریں گے۔ انہوں نے جیسے عشرے میں بمبئی میں یہ بتا دیا تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری عشرہ ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں سے ان کی گفتگو براہ راست ہو رہی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہونے والا ہے۔ ایسے ہی اپنی زندگی کے آخری لمحات تک انہوں نے کتاب میں بیان کر دیے ہیں۔ بس 2 صفحے جو ان کے انتقال کی کیفیات ہیں وہ اعجاز اطہر صاحب نے لکھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ حق تھا اور یہ ہمیں سیرت ائمہ سے ملا ہے۔ کبھی آپ دعائے صباح پڑھیں، مولا کی امام مولا جناب امیر کی دعا، اس کو جب ختم کرتے تھے مولا سجاد تو اپنے ٹکڑے لگا کے کس طریقے سے سجدے میں جاتے تھے، یہ ہمیں وہاں سے ملا ہے۔ آئیے اب میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا اور فخر ملت مولانا ڈاکٹر یعصوب عباس صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بحیثیت ان کے وارث کے اس وقت جتنے بھی مومنین تشریف لے، آپ لوگ شہر کی تمام نمائندہ صورتیں میں دیکھ رہا ہوں آخر تک ہر شعبہ حیات کے لوگ ہیں، پورا لکھنؤ بغیر کسی مذہب اور مسلک کے اختلاف کے اس وقت موجود ہے۔ جناب فخر ملت مولانا یعصوب عباس صاحب اس وقت اپنے استقبالیہ کلمات سے آپ کا خیر مقدم کریں گے اور اس کے بعد میں مجھے اجازت دیں گے کہ میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عباس رضا نیّر صاحب۔ میں اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کے واسطے حاضر نہیں ہوں۔ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے اتر پردیش سرکار کے وزیر ہمارے بھائی جناب دانش آزاد انصاری صاحب موجود ہیں، فخر الدین علی احمد کمیٹی کے چیئرمین جناب پورج زیدی صاحب موجود ہیں جو راج منتری کا درجہ ہے، جن کے پاس ہمارے حضرات علماء کرام ہیں، صدر آل انڈیا شیعہ مسئلہ بورڈ حجت الاسلام علی جناب مولانا صاحب مہدی صاحب قبلہ، سینئر نائب صدر حجت الاسلام علی جناب مولانا سید زاہد احمد صاحب قبلہ نجفی، بورڈ آف ٹرسٹیز کے پریزیڈنٹ شیعہ کالج کے پروفیسر عزیز حیدر صاحب، جناب سمیع الحسن تقوی صاحب، جناب مولانا انور حسین رضوی صاحب، جناب مولانا ڈاکٹر محمد رضا صاحب، پرنسپل جامعہ سلطانیہ جناب مولانا حجت الاسلام جناب مولانا اسحاق صاحب، ہمارے گھر کے بزرگ اور خطیب اکبر کے بھائی عالی جناب مرزا محمد رضوان صاحب، اس کے علاوہ خطیب اکبر کے دوست جناب شریف الحسن صاحب، جنہوں نے کافی عرصہ تعلیم کے زمانے میں خطیب اکبر کے ساتھ وقت اپنا کاٹا، پروفیسر احسن سعید صاحب بھی آنے والے تھے، بھی آپ نے ان کا میسج سنا ہوگا جو گلیکسی ویڈیو کے ذریعے سے معراج بھائی کے ذریعے سے یہاں چلایا گیا۔ اپنی صحت کی علالت کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے۔ برادرم مولانا اعجاز اطہر صاحب اور ہمارے دوسرے بھائی جناب فیروز عباس صاحب، ڈاکٹر ابو طیب صاحب، میسا مبارک اور تمام حضرات علماء، خطباء، واعظین، دانشور حضرات، شعراء حضرات، مرثیہ گو، مرثیہ خوان حضرات۔ خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب نے اپنی پوری زندگی ذکر اہل بیت میں، مدح اہل بیت میں اپنی پوری زندگی بسر کی۔ کہتے تھے بیٹا اسے عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ میں نے ایک واقعہ بمبئی میں جو جے جے ہاسپٹل ہے، تو جب وہاں کے اوپر اس کا نام خطیب اکبر مولانا اطہر چوک ہوا تھا، تو وہاں میں نے بمبئی کی اپنی تقریر میں مغل مسجد میں یہ واقعہ میں نے سنایا تھا۔ یہاں میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں کیونکہ تمام چینلز کے ذریعے سے یہ پروگرام اس وقت لائیو ہو رہا ہے، اور میرے بہت سے دوست ابھی آنے والے تھے، برجیش پاٹھک جی جو میرے بہت قریب ہیں اور میرے والد کے شاگرد بھی ہیں، اکثر اسی شیعہ کالج میں یہی آتے تھے فیس معاف کرانے کے لیے لوگوں کی۔ تو وہ اس وقت پرتاپ گڑھ سے لوٹ کے آئے ہیں، وزیر اعلیٰ کے یہاں ایک میٹنگ میں ہیں،
انہوں نے کہا تھا وہاں سے میں پہنچوں گا یہاں سیدھا. تو وہ واقعہ یہ ہے کہ خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب کی بائی پاس سرجری ہوئی اور امریکہ کے نیو یارک نارتھ شور اوپن یونیورسٹی میں نیو یارک کے ان کا آپریشن ہوا بائی پاس. آدمی کے ہلکا سا بخار آتا ہے یا ہلکی سی چھینک آتی ہے تو شانہ ہلا ہلا کے کہتا ہے کہ ہماری طبیعت خراب ہے. میں گواہ ہوں، میں خطیب اکبر کے ساتھ عشرہ مجالس میں بمبئی میں اور مختلف مواقع کے اوپر ان کے ساتھ رہا کرتا تھا کہ بائی پاس سرجری کے 18ویں دن انہوں نے مجلس کو خطاب کیا. جب ڈاکٹر شوکت جعفری صاحب اور ڈاکٹر مسعود مرزا صاحب، ڈاکٹر مسرت نقوی صاحب، یہ ان کی ایک ٹیم تھی پوری امریکہ میں ڈاکٹرز کی، تو سب نے منع کیا کہ مولانا ابھی آپ کی بائی پاس سرجری ہوئی ہے، ابھی ڈاکٹر نے تیز بولنے سے بھی منع کیا ہے، ابھی آپ تقریر نہ کریں تو بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے زندگی اس لیے ملی ہے کہ میں خدمت اہل بیت کر سکوں. یہ ان لوگوں کے واسطے ہے جو خطابت کرتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں. اور وہ ممبر پر گئے اور انہوں نے جا کے مجلس پڑھی پوری، ان کے گھر کے اوپر جو مجلس منعقد ہوئی، اور کہیں سے یہ نہیں کہا کہ میری بائی پاس سرجری ہوئی. یہ ان کا آپریشن ہوا تھا شوال کے مہینے میں، غالباً شوال کے مہینے میں، عید کے مہینے میں آپریشن ہوا تھا اور چند ماہ کے بعد محرم شروع ہو رہا تھا. اب یہ تھا کہ محرم کا مغل مسجد کا عشرہ تھا جو پوری دنیا سنتی ہے، جس کو انہوں نے 58 برس خطاب کیا. اب یہ تھا کہ اس سال خطیب اکبر ممبئی کی مغل مسجد سے عشرہ مجالس کو خطاب کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. پوری دنیا کی نگاہیں جن جن کو معلوم تھا کہ بائی پاس سرجری ہوئی ہے، تو وہ نماز کے واسطے، وضو کے واسطے گئے اور نماز ظہرین پڑھ کے بیٹھے. ہم سب جمع تھے، ہماری بہن بھی آئی ہوئی تھی گھر پہ، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا مختلف فون آ رہے ہیں اور تم لوگ بھی فکر مند ہو، 2-3 روز میں محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ میں مجلس پڑھنے جاؤں کہ نہ جاؤں. تو میں کھلے طریقے سے، بالکل واضح طریقے سے یہ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر میری موت لکھی ہے تو ممبر پہ آئے یہ مجھے گوارا ہے، بستر پہ آئے یہ مجھے گوارا نہیں. اور انہوں نے جا کے بھرپور طریقے سے بمبئی کی مغل مسجد میں عشرہ مجالس کو خطاب کیا. ایک بالکل سادہ لو انسان تھے. آپ جب ان کی سوانح حیات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ مختصر سی سوانح حیات نہیں ہے. اس کے اندر انہوں نے اپنا بچپن، اپنی نوجوانی، اپنی جوانی، اپنے اساتذہ، اپنے مدارس، اپنا کالج، اپنی یونیورسٹی، سب کا تذکرہ کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو قومی حالات درپیش رہتے تھے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. لہذا میں آپ تمام حضرات سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ حیات اطہر بزبان اطہر اس کتاب کو ضرور پڑھیں. بہرحال خطیب اکبر نے اپنی پوری زندگی ذکر اہل بیت اور مدح اہل بیت میں کاٹ دی. لہذا میرا یہ میسج جہاں تک جائے کہ ہمیں منبر، محراب اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. کہتے تھے بیٹا جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا، اور کہتے تھے اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں کسی کے دروازے پر نہیں کہتا ہوں، میں حسین ابن علی سے کہتا ہوں، مولا ہر پریشانی کو حل کر دیتے ہیں. لہذا ایک دفعہ پھر میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے، اپنے پورے خانوادے کی جانب سے آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اپنے بھائی جناب دانش انصاری صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے مصروف وقت میں سے اپنا وقت نکالا اور یہاں کو پر آ کے ہم سب کے واسطے اس تقریب میں، رسم رونمائی میں جو شامل ہوئے، میں تہہ دل سے آپ کا بھی شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. بیٹوں کی جانب سے، خاندان کی جانب سے آپ نے استقبال کیا تمام حضرات کا.
डॉक्टर मीसम मुबारक साहब प्रोफेसर इकनॉमिक्स जो दामाद हैं खतीब अकबर के, वो भी तशरीफ़ ले आए। ज़ाहिर सी बात है आप घर के फ़र्द हैं, सबका इस्तकबाल कर रहे हैं, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। और अब तमाम मोमिनीन मैं अर्ज़ करूँ आपसे, जैसा कि अभी फ़ख्र मिल्लत मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब ने बताया कि खतीब अकबर जिस तरीके से यानी पूरे अमेरिका में आज से नहीं, यानी कि जितनी हमारी उम्र है उसके पहले से, यानी 78 से उन्होंने अमेरिका का सफ़र किया था। यानी उनकी आधी ज़िंदगी अमेरिका में और लंदन में और जर्मनी में और फ्रांस में और इटली में और नॉर्वे में और अफ्रीका के ममालिक में, खलीजी ममालिक में गुजरती थी। वहीं एक तरफ उनकी सादगी ये थी कि वो बैलगाड़ियों पे हिंदुस्तान के गाँव में, हिंदुस्तान के मज़ाफ़ात में जाया करते थे। वो ऊँट पे सफ़र कर लेते थे, 10-10 किलोमीटर तक चले गए। बैलगाड़ियों पे किस तरीके से उन्होंने सफ़र किया, साइकिल पे, रिक्शे पे किस तरीके से सफ़र किया, और कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया। यह उनकी सादगी का आलम था। यानी एक ऐसा मिसाली शख्स। आइए मैं आपको एक ऐसी शख्सियत की तरफ लेके चलूँ कि जिसकी जाहिर सी बात है खतीब अकबर की जो नज़र थी वो अंग्रेज़ी पे और फ़ारसी पे और अरबी पे। अरबी में जब मराजे आके यहाँ से नुमाइंदे आते थे, वो उनकी अरबी तकरीरों का उर्दू में तर्जुमा करते थे। मैंने उनको मैंने ख़ुद ईरान में फ़ारसी में तकरीर करते हुए सुना, जर्मनी में अंग्रेज़ी में तकरीर करते हुए सुना। और जर्मनी में पहली बार जब मैं जर्मनी गया तो मुझे फ़ार्म भी एजाज़ भाई ने भरा था। खतीब अकबर ने हुक्म दिया था कि नैयर मियाँ को मैं अपने साथ लेके जाऊँगा। हालाँकि यहाँ की एक मसरूफ़ियत की वजह से सरकार मेहदी साहब का इंतकाल हो गया था, इसे कुर्बानी कहते हैं। उनके चेलों की वजह से वो उस तकरीर में नहीं जा सके थे, मगर मुझे उन्होंने भेजा था। तो मैंने उनको लखनऊ में अंग्रेज़ी में तकरीर करते हुए नहीं सुना, लेकिन जर्मनी में जहाँ ज़रूरत थी वहाँ अंग्रेज़ी में तकरीर करते हुए सुना। ईरान में मैंने उनको फ़ारसी में तकरीर करते हुए सुना। एक ऐसा स्कॉलर कि जो अपने को दिखाने के लिए नहीं बल्कि ज़रूरत के तहत उस ज़बान में तकरीर किया करता था। तो अंग्रेज़ी की शायरी का जैसा उनका मुतालिया था, जैसा वो शेक्सपियर को पढ़ा करते थे, जैसा मैं इस वक्त अंग्रेज़ी का जो प्रोफेसर BHU से और हमारा करम फरमा हमारा मुरब्बी प्रोफेसर अजीज़ बनारसी साहब, जिन्होंने 1 दर्जन PhD और थेसिस सिर्फ़ और सिर्फ इस पे कराई कि अनीस में और फिरदौसी का तकाबुल कैसे किया जा सकता है, शेक्सपियर का और अनीस का तकाबुल कैसे किया जा सकता है, मिल्टन का और मर्सियों का हमारे कैसे तकाबुल किया जा सकता है। कंपैरेटिव स्टडी पे इतना ज़्यादा काम कराया। और मैं मेरा जी चाहता है कि मैं गोमती के किनारे से चलूं और डेफोडिल का वो जो फूलों वाला किनारा जो वर्ड्सवर्थ ने वहाँ लंदन में जो शायरी की है, वहाँ से होते हुए हम चलें और फरात के किनारे करबला पे खड़े होके इमाम हुसैन को सलाम करें। और वो भी मैं मीरनीस का एक बंद पेश करूँगा और उस शख्स को बुलाऊँगा, और वो बंद भी आप मुलाजा करें। जब करबला में दाखिला शाहिदी हुआ, ये मरसिया है एजाज मामू, ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है कि अब तो UGC के सिलेबस में भी ये फ़र्क नहीं लोग कर पाते कि इसमें अनीस वाला मरसिया कौन सा है, दबीर वाला मरसिया कौन सा है। हम इस वक्त इल्म के उस जवाल के ज़माने में हैं कि बड़ा अलमिया है ये हमारे साथ। मैं मीरनीस के उस मरसिए के बंद में जब करबला में इमाम हुसैन दाखिल होते हैं, मैं बंद पेश करता हूँ कि उतरा ये कह के कश्तिए उम्मत का ना खुदा, जितने सवार थे वह हुए सब पियादा पा। हजरत ने मुस्कुरा के ये हर एक से कहा, देखो तो क्या तराई है, क्या नहर, क्या फिजा। अकबर शगुफ्ता रूह हुए सहरा को देखकर, अब्बास झूमने लगे दरिया को देखकर। अब्बास झूमने लगे दरिया को देखकर। मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर अजीज़ बनारसी साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। और ये भी अर्ज़ कर दूं कि अभी यासूब भाई ने कहा कि मरसिए पे जैसा उन्होंने किताब में लिखा, उस किताब में हयात अतहर बज़बान अतहर में लखनऊ की मातमी अंजुमनों पे भी कई सफ़ात लिखे गए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंजुमन गुंचे मेहदिया से नुसरत हुसैन लाला साहब और दूसरी मातमी अंजुमनों के हजरात भी मौजूद हैं, तो उन्होंने पूरी तारीख़ पेश की है। अस्सलामुअलैकुम। इज़्ज़त माब दानिश आज़ाद अंसारी साहब, वज़ीर UP गवर्नमेंट, जनाब साहिब मेहदी साहब, जनाब मिर्ज़ा एजाज़ अतहर साहब, मौलाना यासूब अब्बास साहब और तमाम हज़रात जो डाइस के ऊपर कर फरमा हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब के बेटों ने
اس کتاب کا اجرا کر دیا ہے جس کو مولانا مرزا محمد حسن صاحب نے اپنی زندگی میں لکھی تھی۔ کتاب کا نام آپ جانتے ہی ہیں، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا، حیات اطہر بزبان اطہر۔ سب سے بڑی بات، جب میں نے اس کتاب کی طرف توجہ دی تو مجھے یاد آیا کہ اردو زبان میں بھی انگریزی زبان میں بھی آٹو بایوگرافیز بہت لکھی گئی ہیں۔ ہم لوگ ہندوستان کی آٹو بایوگرافیز میں زیادہ تر مہاتما گاندھی کی آٹو بایوگرافی مائی ایکسپیریمنٹس وتھ ٹروتھ اور جواہر لال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا کا ذکر کرتے ہیں۔ انگریزوں نے بھی بہت سی آٹو بایوگرافی لکھی ہیں جن کا تذکرہ انگریزی لٹریچر میں کیا جاتا ہے۔ اردو زبان کے اندر بھی کئی لکھی گئی ہیں، لیکن مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جس انداز سے خطیب اکبر نے اپنی سوانح عمری لکھی ہے ویسی ہمیں ابھی تک اردو زبان میں دیکھنے کو نہیں ملی۔ یہ بات جو ہے ابھی ہمارے لائق دوست جناب پروفیسر عباس رضا نیت صاحب نے کی طرح اشارہ کیا ہے، اور اس کی طرح میں بھی کہتا ہوں، اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کو کیا نہیں ملتا۔ ہر چیز، جتنے حالات ہیں یہاں پہ، نازمیہ کا ہو، شیعہ کالج کا ہو، آپ کے سلطان المدارس کا ہو، لکھنؤ یونیورسٹی کا ہو، سب کا ذکر مل جائے گا۔ اور مولانا نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس وقت کی یادداشت کو جو ان کے اوپر جو گزری اس کو اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ مجھے کہنے کا جی چاہتا ہے کہ میں یہ جملہ کہوں کہ جس طرح سے مولانا کی تقریر عام فہم ہوتی تھی اسی طرح سے ان کی یہ کتاب جو ہے بڑی عام فہم ہے، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس میں بھی وہی صفت موجود ہے۔ یہ ایک خاص خصوصیت ہے جو مجھے دیکھنے میں ملی۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولانا کا نام اس لیے ہوا کہ وہ فارسی کے استاد تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہی نہیں بلکہ خطیب بھی تھے۔ اور اس سلسلے میں اکثر ایک قطعہ پڑھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ذی علم و فن تھے اور خطیب امام تھے، ذی علم و فن تھے اور خطیب امام تھے، اس واسطے عزیز خواص و عوام تھے، اس واسطے عزیز خواص و عوام تھے۔ سیرت پہ گر نظر ہو تو ہو جائے گا آیا، اطہر تھا ان کا نام، علی کے غلام تھے، اطہر تھا ان کا نام، علی کے غلام تھے۔ دیکھیے مولانا شاعری سے بھی ان کو بڑی دلچسپی تھی، اکثر شعر بھی کہتے تھے اور اکثر جب ہم لوگ بیٹھتے تھے تو شعر سنا بھی دیتے تھے۔ وہ 4 مصرے تو ابھی تک مجھے بھی یاد ہیں جو مولانا نے خود کہے تھے، ساتھ اپنے گوہر اشک ادا لے جائیں گے، خاص یہ تحفہ برائے سیدہ لے جائیں گے، عمر بھر کی مدح خوانی کا ملے گا یہ صلہ، قصر جنت میں ہمیں مشکل کشا لے جائیں گے۔ تو حضور یہ ایسے سب اشعار ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کے اندر صرف خطابت ہی یہ نہیں تھی، شاعری سے بھی ان کو خاص دلچسپی تھی اور وہ بہت اچھا شعر کہتے تھے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ اکثر لوگ اشعار لکھ کے لاتے تھے اور مولانا کے پاس پیش کرتے تھے اور مولانا اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر وہ خالی خطیب ہی نہ تھے بلکہ وہ شاعر بھی تھے، اور اس بات کو بھی آپ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ مولانا نے ایک منبر کے اوپر 50 سال جیسے کہا جاتا ہے بمبئی میں تقریریں کی، اور ان کی تقریروں سے کون کس نے استفادہ نہیں کیا اور کس نے نہیں کیا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی مدلل اور لاجواب تقریروں کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے جس کو پڑھ کر ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کتاب جو کہ ان کی سوانح عمری کی لکھی گئی ہے وہ تو یہ ہے جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ نئی نسل کے لیے ایک
ایک علم کا سرمایہ ہے اور اسے ضرور پڑھنا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ میں زیادہ وقت نہ لینے کے لیے ایک بار پھر آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصاً اعجاز اطہر صاحب کا اور جناب یاسو عباس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ میں چند باتیں مولانا کے سلسلے میں عرض کر سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ مومنین، آپ کو بڑی شدت سے انتظار ہوگا کہ جلدی سے یہ ریبن کھلے اور کتاب ریلیز ہو، لیکن اس سے پہلے ایک ایسی تقریر کہ جو ہمارے اس وقت وزیر اقلیتی امور اور اقلیتی مسائل کے دانش آزاد انصاری صاحب ہیں، میں ان کی طرف چلوں گا۔ تو دانش آزاد انصاری صاحب، یہ دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہم لوگ بھی پروفیسر ہیں، لیکن دوسرے سال میں پہنچنے کے بعد لڑکا یہ کہنے لگتا ہے کہ سر نے وہی والا لیکچر ریپیٹ کر دیا۔ جس کی کتاب آپ ریلیز کرنے جا رہے ہیں، اس نے 58 سال ایک ممبر سے 58 سال تقریر کی، اور لوگ یہ حیرت کرتے رہے کہ ہر سال ایک نیا موضوع لے کے آ رہے ہیں، جسے لمکا بک آف ریکارڈ نے جو ہے وہ درج کیا اور پوری دنیا میں اس کو منایا گیا، سیلیبریٹ کیا گیا کہ 58 سال ایک جگہ سے ایک ٹاپک پہ بات کرنا یہ صرف خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کا کام تھا۔ ایک دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آدمی جب لکھتا ہے تو لکھنے والی زبان الگ ہوتی ہے، بولنے والی زبان الگ ہوتی ہے، لیکن خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب جو کچھ بولتے تھے اگر اسے لکھ دیا جائے تو اس سے بڑا مقالہ نہیں ہو سکتا، اور جو کچھ لکھ دیا ہے اگر وہی بول دیا جائے تو اس سے بڑی تقریر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے ان کی، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ میں بینگ اے پارٹ آف نیو ایجوکیشن پالیسی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج جو ہے وہ لارڈ میکالے کی تھیوری ختم ہو رہی ہے ہمارے ہندوستان سے، اس کی پالیسی ختم ہو رہی ہے۔ ہم تو گروکل پدھتی کے آدمی ہیں، درس نظامی کی بات کرتے ہیں، آپ مائنارٹی افیئرس کی بات چونکہ کرتے ہیں، آپ منسٹر ہیں اس کے، اس لیے میں عرض کروں کہ یہ جو درس نظامی ہے یہ کہاں سے آیا۔ بغداد میں سب سے پہلے جو علم کا مرکز تھا وہ بابل کی تہذیب تھی، نینوا کی تہذیب تھی، میسوپوٹیمیا کی تہذیب تھی، عاشورائی تہذیب تھی، اور جب وہاں اسے جلایا گیا تو اس پوری لائبریری کو کنورٹ کیا ہے وہاں سے نجف اشرف میں، اور نجف اشرف میں مولا کائنات چونکہ آرام فرما ہے، محقق توسی نے محقق توسی کی اس پوری ایجوکیشن پالیسی کو مولانا ملا نظام الدین سہالوی یہاں پہ لے کے آئے، لیکن اس سے پہلے گوٹنبرگ نے اسے جرمنی میں چھاپا تھا، اور جرمنی میں ہمارے سارے علوم، مشرقی علوم جسے ہم اشراقی علوم کہتے ہیں، وہ وہاں ٹرانسفر ہوئے تھے۔ میں یہاں اپنے اساتذہ کے بیچ میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، تو آپ یہ دیکھیں وہاں کے بعد سے سب سے بڑا مرکز ہمارا لکھنؤ بنا، یعنی عرب سے بڑا مرکز بنا۔ دینی تعلیم میں جتنا بڑا کام لکھنؤ میں ہوا ہے اتنا بڑا کام عقائد کا وہ کام ہمارے عرب میں بھی نہیں ہوا۔ تو اگر ہم یہ ترتیب دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے جو کتاب آج ریلیز کرنے جا رہے ہیں یہ سب سے پہلے ریلیز ہوئی نجف اشرف میں، مولا کائنات کے حرم میں، جہاں سے علم دنیا میں چلا ہے وہاں یہ کتاب ریلیز ہو چکی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اس کے بعد دوسرا بڑا مرکز بنا جرمنی میں۔ میں اقبال حیدر بھائی لائن پہ سن رہے ہیں، انہیں سلام عرض کروں گا کہ دن بھر کا ڈیبیٹ انہوں نے رکھا، اسکالرز نے، تقی عابدی صاحب تشریف لے گئے کینیڈا سے، اور انہوں نے اس پہ بحث کی، اور اس کتاب پر پوری گفتگو، ایک ڈسکشن، ایک سیمینار جرمنی میں ہو چکا ہے، اور اب لکھنؤ ہمارا اس عالمی سطح پہ تیسرا بڑا مرکز ہے کتابوں کا، جہاں پہ آج یہ تیسری بار ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ بہت بابرکت موقع ہے۔ آئیے میں گزارش کروں گا دانش آزاد انصاری صاحب کو ایک ربائی کے ساتھ آواز دوں گا کہ صاحب امثال کا بانی نہیں ملنے والا، امثال کا بانی نہیں ملنے والا، خلاق معانی نہیں ملنے والا، نیر یہی کہتے تھے خطیب العرفان، اطہر تیرا ثانی نہیں ملنے والا۔ نیر یہی کہتے تھے خطیب العرفان، اطہر تیرا ثانی نہیں ملنے والا۔ تشریف لا رہے ہیں جناب عالی جناب مولانا قبلہ کعبہ حجت الاسلام ظہیر افتخاری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس میں تشریف لے آئیں، اور صدف بھائی کا بھی میں استقبال کرتا ہوں۔ آپ سبھی کو السلام علیکم۔
آج ہم سب شیعہ کالج کے اس ہال میں اکٹھا ہوئے ہیں ایک بہت ہی نیک مقصد سے، اور وہ نیک مقصد ہے کہ علم کو کس طریقے سے ہم سب کے عزیز رہے مولانا مرزا محمد اطہر صاحب نے علم کو کتنی خوبصورتی سے پھیلایا۔ ہم سب ان کے مرید ہیں، ہم سب آج جو ان کی کتاب ہے اس کے انوگریشن کے لیے ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، اور اس پروگرام میں چار چاند لگا رہے ہیں۔ ہمارے منچ پہ بیٹھے فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کے ماننیے چیئرمین اور میرے بڑے بھائی جناب تورج زیدی صاحب، پروفیسر عباس رضا نیّر صاحب، ہمارے بڑے عزیز اور جن سے جب بھی بات ہوتی ہے مجھے بہت ہی انرجی ملتی ہے کہ میں اور اچھا کام کروں اپنے قوم کے لیے، اپنے سماج کے لیے، ایسے ہمارے مولانا یعقوب عباس صاحب، ہمارے مولانا سعیم مہدی صاحب، ہمارے مولانا زاہد احمد صاحب، پروفیسر عزیز حیدر صاحب، مولانا انور حسین رضوی صاحب، مولانا ڈاکٹر محمد رضا صاحب، مولانا اشحاق رضوی صاحب، مرزا محمد رضوان صاحب، سمیع الحسن تقوی صاحب، شریف الحسن صاحب، مولانا اعزاز اطہر صاحب اور مبارک حسین صاحب، آج اور آپ سبھی لوگ، آج ہم سب یہاں کہیں کہ خطیب اختر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کی جو ایک کتاب ہے حیات اطہر بازبان اطہر، اس کتاب کی انوگریشن کے لیے آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو یہ کتاب اس کور کے اندر ہے، جب اس کور سے باہر نکلے گی اور ہمارے ہاتھوں میں پہنچے گی اور اسے پڑھ کے ہم سبھی لوگ کو علم کی روشنی ملے گی، وہ ایک سوچنے کا نیا تجربہ، نیا طریقہ ملے گا، جس سے ہم نشچت طور پہ اپنی زندگی میں اپنے سماج کو اور بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے۔ ہمارے مولانا مرزا محمد اطہر صاحب جو لکھنؤ میں ہی نہیں، اتر پردیش میں ہی نہیں، ہمارے انڈیا میں ہی نہیں، ان کی جو ಖ್ಯಾತಿ ہے وہ پوری دنیا بھر میں تھی، پوری دنیا میں ان کا نام تھا، اور ہم بہت خوش نصیب ہیں، اور میں خاص طور پہ اپنے آپ کو خوش نصیب مانوں گا کہ آج مجھے یہ موقع ملا ہے کہ جو ان کی یہ جو کتاب ہے، یہ جو آٹوبایوگرافی ہے حیات اطہر بازبان اطہر، اس کے انوگریشن میں مجھے شامل ہونے کا موقع ملا۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور جو علم کا یہ راستہ ہے اس میں آپ نے مجھے بھی اپنا ہمسفر بنایا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے، مولانا اطہر صاحب ایک انترراشٹریہ پرسنالٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے شکشاوید بھی تھے۔ انہوں نے ایجوکیشن کے لیے ایسے ایسے کام کیے ہیں جو آج پوری دیش اور دنیا میں ایک مثال بن کے آیا ہے۔ ان کے لکھنے کی جو انداز ہے، ان کے جو بولنے کا انداز ہے، ابھی آپ سب کو بتائے گا کہ 58 سال جو لمکا بک کے ریکارڈ میں بھی جن کا نام ہے، ایسی شخصیت کے لیے آج ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں، اور ہم سب کو ان کی سرپرستی ملی ہے۔ ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ ایسے عمدہ، ایسے شاندار شخصیت کی جو ہمیں سرپرستی ملی ہے، ہم سب ان کے لیے ہم سب شکر گزار ہیں۔ مولانا اطہر صاحب کسی ایک سمودائے، کسی ایک دھرم کے نہیں تھے۔ ان کی علم کی روشنی سے چاہے شیعہ سماج ہو، چاہے سنی سماج ہو، چاہے ہمارے ہندو برادری کے لوگ ہوں، سب کو ان کے علم سے روشنی ملی ہے۔ سب نے ان کے علم کا جو ہے، ان کے علم سے سب کو راستہ ملا ہے۔
ایک ایسی شخصیت جنہوں نے ہمارے لکھنؤ کا نام، ہمارے قوم کا نام پوری دیش اور دنیا میں جنہوں نے ہمارے لکھنؤ اور قوم کا نام روشن کیا ہے۔ جس طریقے سے آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ میں کے مادھیم سے انہوں نے پورے دیش میں ایک سیوا کا نیا طریقہ نکالا، ہم سب کو ہم اس منچ کے مادھیم سے ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ جنت سے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے تو نشچت طور پہ ہم انہیں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم سب کو سرپرستی دی ہے اور یہ موقع دیا ہے کہ علم کا راستہ، انہوں نے ہمیں راستہ بتایا ہے ہمارے قوم کو کہ ہم کو اگر اپنے قوم کو اونچائیوں پہ لے جانا ہے تو ہم سب کو علم کا راستہ چننا ہوگا، ہم سب کو ایجوکیشن کی طرف بڑھنا ہوگا، کیونکہ ایجوکیشن ہی وہ طاقت ہے جس سے ہم اپنے قوم کی، اپنے سماج کی، اپنے پردیش کی، اپنے دیش کی تصویر بدل سکتے ہیں، اور ہم سب ان کے دوارا بتائے گئے راستوں پہ انشاءاللہ چلیں گے، ان کے بتائے گئے علم کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور اپنے قوم میں، اپنے سماج میں انہی کی طرح روشنی پھیلانے کا کام کریں گے۔ تمام ہمارے مسلم سماج کے یوتھ یہاں جٹے ہیں، ہم سب کو ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، جو ان کا جذبہ ہے، اس جذبے کو ہم کو اپنے اندر اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور یہ وہ جذبہ ہے جو نشچت طور پہ اگر اس جذبے کو ہم اپنے اندر اڈاپٹ کریں گے تو ہم اپنے سماج کو ایک نئی اونچائیوں کی طرف لے جائیں گے۔ آج پورا ملک ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اور ہم ایجوکیشن ہی وہ راستہ ہے، علم ہی وہ راستہ ہے، لٹریچر وہ راستہ ہے جس راستے سے ہم پورے ملک کا سر فخر سے اونچا کر سکتے ہیں۔ ہم سب آئیے یہ ہم لوگ ٹھان لیں کہ ہم سب علم کے راستے پہ چلیں گے، اور جو حیات اطہر بازبان اطہر اس بک کو ہم پڑھیں، اس بک کی جو میسج ہے اس کو ہم سمجھیں، اس میسج کو اپنے اندر اتاریں، اور سماج میں بھی سب کو اپنے گھر میں، اپنے پریوار میں، اپنے ینگ جنریشن کو بتائیں کہ کس طریقے سے ہمارے قوم کے جو بزرگ لوگ تھے انہوں نے ہمارے قوم کو آگے بڑھانے میں اپنا پورا جیون لگا دیا، اپنا سب کچھ تیاگ کر دیا، پورے ایمانداری سے قوم کو آگے بڑھایا۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس مشعل کو، جو علم کا مشعل ہے، جو علم کی روشنی ہے، اس علم کی روشنی کو ہم بھی اپنے ہاتھوں میں تھام کے اپنے سماج میں آگے بڑھے، علم کے راستے پہ آگے بڑھے، اور اپنے قوم کا نام، اپنے خاندان کا نام، اپنے پردیش اور دیش کا نام روشن کرے۔ ہمارے جو تورا زیدی صاحب تھے، ہمیں یہ بھی جانکاری ہے کہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل سیمینار بھی کرایا تھا مصریہ خوانی پہ۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس پہ بھی اب آگے بڑھ کے یہ سوز خوانی پہ بھی سیمینار کریں، ہم سب مل کے ایسے کریٹیو سیمینارز بھی کریں جس کے مادھیم سے ہم نئی نئی باتیں سیکھیں، نئے نئے طریقے سیکھیں، ہمارے جو علم کے اور جو ہمارے گیان کے جو راستے ہیں اور کھلیں۔ نشچت طور پہ ہم اگر ایجوکیٹڈ ہوں گے، الرٹ ہوں گے، تو ہم اپنے قوم کا نام اونچا کریں گے، اپنے قوم کا سر فخر سے اونچا کریں گے۔ آج اس منچ کے مادھیم سے میں آپ سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب ہمارے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کو اس منچ کے مادھیم سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے علم کا، اور ہم سب انشاءاللہ علم کے راستے پہ آگے چل کے اپنے قوم کا نام روشن کریں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اور چونکہ بڑے بڑے ہمارے بیچ میں ہمارے سرپرست لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب ان کو سننے آئے ہیں، ان کے علم کے آگے میرا بولنا زیادہ جائز نہیں ہے۔ اتنی چھوٹی سی اپیل میں نے آپ سب سے کی ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم سب مل جل کے آگے بڑھیں، ہم سب پیار محبت سے رہیں، ہم سب بھائی چارے سے رہیں، اپنے قوم کا نام اونچا کریں، مل جل کے اپنے دیش کا، اپنے پردیش کا نام روشن کریں۔ شکریہ، جے ہند۔ بہت شکریہ دانش آزاد انصاری صاحب، ہمارے بھائی، اور واقعی آپ دن بھر جتنا ویست رہے، جتنا بزی رہے، پرتاپ گڑھ اور کہاں، مگر پھر بھی ہر جگہ جس طریقے سے پہنچتے ہیں دانش آزاد انصاری صاحب، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ آئیے اب وہ تاریخی لمحہ آ گیا جس کا انتظار آپ کر رہے ہیں
کیمرے اپنی آنکھوں پہ ذرا سا درست کر لیجئے، صحافی اپنا قلم ذرا کاغذ پہ لے لیں، اور اب میں چاہوں گا یاسوف بھائی آپ تشریف لے آئیں، بلکہ ہمارے فیروز بھائی اور طیب بھائی بھی تشریف لے آئیں، اس کتاب کی رونمائی ہو جائے۔ تمام مہمانوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں۔ مبارک بھائی سے بھی گزارش ہے، ہاں میسا مبارک صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی آ جائیں۔ میسا مبارک بھائی آپ بھی تشریف لے آئیں، اعجاز بھائی، طیب بھائی بھی، خاندان کے تمام افراد، اور اس کتاب کی رونمائی ہو جائے۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ ہم لوگ ہاتھ لگا دیں، ہم لوگ ہاتھ لگائیں۔ ہم تینوں لوگ اس پہ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے بلندی درجات خطیب اکبر بلند در صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی شہزادی کونین بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت سا مبارک ہو، بہت اس پورے خاندان کو۔ شاخ تازہ کے گلابوں کی طرح زندہ ہیں، جاگتی آنکھوں کے خوابوں کی طرح زندہ ہیں، بولی اطہر کی زباں سے یہ حیات اطہر، ہم کتابوں میں کتابوں کی طرح زندہ ہیں۔ مومنین آئیے، اب خطیب اکبر اسی ڈائس پہ، خطیب العرفان اسی ڈائس پہ، جھبو بھائی اس وقت موجود ہیں، ہمارے غیر مصطفیٰ صاحب موجود ہیں، ہمارے مختار صاحب موجود ہیں، ان تمام ماتمی انجمنوں کے حضرات موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں کہوں کہ جشن علماء کرام سب موجود ہیں، مہدی افتخاری صاحب، مسیب صاحب، یہ سب موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس کتاب کی رونمائی ہو گئی تو میں یہاں جس طریقے سے میر نذیر باقری کو خطیب اکبر سنتے تھے، خطیب العرفان سنتے تھے، آج یہ ان کی محبتیں ہیں کہ نذیر بھائی نے وقت نکالا اور تشریف لے آئے ہیں۔ نذیر باقری بھی جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ سفر کر رہے ہیں آپ، تو اس سطح پہ کم سے کم امریکہ میں، لندن میں کوئی اسٹیٹ ایسا بچا نہیں ہے جہاں اردو بولنے اور سننے والے وہاں نذیر باقری صاحب نہ موجود ہوں، نہ پہنچتے ہوں۔ میں چونکہ خطیب اکبر کے لیے آج کا یہ وقت ہم نے مخصوص کیا ہے، اس لیے حضرت علی اکبر کے حوالے سے ان کے مرثیے کا ایک بند پیش کر کے انہیں آواز دوں گا۔ اس نے عادت ہی کہاں پائی تھی گھبرانے کی، قوت اس میں تھی پہاڑوں کے اٹھا لانے کی، کھائی تھی اس نے قسم قصر ستم ٹھانے کی، دی سزا نیزے کو یہ سینے سے ٹکرانے کی، پہلے اس نیزے سے بیعت کا کلیجہ توڑا، بعد میں اپنے کلیجے سے وہ نیزہ توڑا، نعرہ حیدری۔ اور ایک گزارش ہے کہ نذیر بھائی سے پہلے چونکہ خطیب اکبر کی کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے، اس لیے موقع بھی ہے خطیب اکبر اور خطیب العرفان دونوں کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے آپ لوگ اس حال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوڈیم پہ تشریف لا رہے ہیں شاعر اہل بیت میر نذیر باقری۔ اجازت ہے آپ حضرات؟ میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ مجھے اس لائق سمجھا گیا اور خوش نصیب ہوں کہ میں اس میں شریک ہوا، اور ایک سلوات پڑھیں تو میں کچھ شعر پڑھتا ہوں بس۔ دیکھیے، یہ جو کتاب جس کی رونمائی ہوئی ہے یہ یقیناً ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور میرے لیے زیادہ اس لیے بھی ہے کہ میں ہندوستان کے علاوہ باہر ممالک میں بھی مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے خطیب اکبر کی پیشخانی کی ہے۔
بہت سے ممالک میں کی ہے، ہندوستان میں بھی کی ہے، اور دوسرا شرف مجھے یہ حاصل ہے کہ خطیب اکبر نے اپنی ایک مجلس کا عنوان میرا شعر بھی رکھا تھا. ڈاکٹر صاحب ایک شعر انہوں نے اپنی تقریر میں اس شعر کو استعمال بھی کیا، تو میں اسی کے 2-4 شعر پڑھتا ہوں. میں مطلب عرض کرتا ہوں کہ اپنے پیروں کے تلے دونوں جہاں رکھتے ہیں، اپنے پیروں کے تلے دونوں جہاں رکھتے ہیں، ہم قدم ایک یہاں ایک وہاں رکھتے ہیں. اپنے پیروں کے تلے دونوں جہاں رکھتے ہیں، ہم قدم ایک یہاں ایک وہاں رکھتے ہیں. اس زمیں پر ہی نہیں اپنے سفر کے آثار، اس زمیں پر ہی نہیں اپنے سفر کے آثار، آسمان سے بھی گزرنے کے نشاں رکھتے ہیں. اس زمیں پر ہی نہیں اپنے سفر کے آثار، آسمان سے بھی گزرنے کے نشاں رکھتے ہیں. انگلیاں ہاتھ میں 2 ایسی ملی ہیں ہم کو. یہ پورے علامتی کچھ شعر ہیں پنجتن کے حوالے سے، ایک ایک علامت پہ ایک ایک شعر تھا، اور صرف 1-2 شعر پڑھوں گا، باقی نہیں. انگلیاں ہاتھ میں 2 ایسی ملی ہیں ہم کو، جن پر خیبر سا ہر ایک بارے گراں رکھتے ہیں. انگلیاں ہاتھ میں 2 ایسی ملی ہیں ہم کو، جن پر خیبر سا ہر ایک بارے گراں رکھتے ہیں. اور یہ شعر سنیے گا کہ فیصلہ بعد میں کرتی ہے ہماری تلوار، فیصلہ بعد میں کرتی ہے ہماری تلوار، پہلے ہم سامنے تحریک اما رکھتے ہیں. فیصلہ بعد میں کرتی ہے ہماری تلوار، فیصلہ بعد میں کرتی ہے ہماری تلوار، پہلے ہم سامنے تحریک اما رکھتے ہیں. بس یہ شعر ہے جو خطیب عرفان خطیب اکبر نے اپنی تقریر کا موضوع بنایا اور پڑھا، اور میرے لیے شرف حاصل ہے. اسی کے لیے میں نے شعر پڑھے. بس ایک شعر آپ کو سنانا تھا. نظر کرتا ہوں. فیصلہ بعد میں کرتی ہے ہماری تلوار، پہلے ہم سامنے تحریک اما رکھتے ہیں. مول سجدوں کے لیے لیتے ہیں مقتل کی زمین، مول سجدوں کے لیے لیتے ہیں مقتل کی زمین، ہم جبیں غیر کی مٹی پہ کہاں رکھتے ہیں. مول سجدوں کے لیے لیتے ہیں مقتل کی زمین، ہم جبیں غیر کی مٹی پہ کہاں رکھتے ہیں. مول سجدوں کے لیے لیتے ہیں مقتل کی زمین، ہم جبیں غیر کی مٹی پہ کہاں رکھتے ہیں. بہت شکریہ. اور آپ سے درخواست ہے کہ خطیب اکبر کے درجات بلند ہونے کے لیے ایک بآواز بلند صلوات عنایت فرمایا. مومنین، اب صرف 2 تقریریں ہیں، اور اس کے بعد میں شکریہ کے سپاس کے جو کلمات ہیں وہ خطیب اکبر کے وارث مولانا اعجاز اطہر صاحب کے، اور اس کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ نظر مولا میں شرکت کیے بغیر آپ حضرات یہاں سے نہ جائیں. میں آئیے چلتا ہوں ایک ایسے شخص جو واقعی مربی ہے ہمارا، جس نے ادارہ قائم کیا، جس نے رسالہ جاری کیا، جس نے کتابیں چھپوائیں، پوری ایک نسل کی تربیت کی ہے. اور جب آپ خطیب اکبر کی اس کتاب کو پڑھیں گے تو انہوں نے اپنے احباب کا اور دوستوں کا جس طریقے سے ذکر کیا ہے، حق ادا کر دیا اس برے عہد کو، جیسے جیتا جاگتا ہمارے سامنے پیش کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کو بیان کرنے کے لیے بھی واقعی ایک ایسا شخص ہو جس نے ان کے ساتھ زندگی کے ایسے اوقات گزارے ہوں اور ان کے بہت سارے معاملات کا گواہ ہو، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، ہم سب کے کرم فرما حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید زاہد احمد صاحب قبلہ ہیں. میں ایک بند پیش کر دوں کہ خطبوں کا رکھ رکھاؤ ہے سرنامہ خیال، احرام معرفت میں ڈھلا جامع خیال، آواز نے پہن لیا مامہ خیال، لوہے غدیر خم پہ چلا خامہ خیال، الفاظ جب کسے گئے قرآن کی چول پر، معنی بلند ہو گئے دستے رسول پر. آئیے خطابت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ اردو میں خطابت کا انسائکلوپیڈیا پہلی بار آیا ہے، اور حیات اطہر بزبان اطہر کے بعد خطابت کی تعریف کا ایک نیا ڈسکورس شروع ہوگا. اور اس کے لیے جو گفتگو آپ نے ابھی کی ہے اور ریکارڈڈ گفتگو جو آپ نے ابھی تک کی ہے وہ بھی اپنی جگہ، اور جو اس وقت فرمائیں گے اس پہ پہلی جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے وہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید زاہد احمد صاحب. بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا استقبال کیجئے. ان کی صحت اور سلامتی کے لیے تشریف لائیں. نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات علماء، دانشوران اور مومنین کرام،
कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू का वक्त नहीं है। जैसा कि इस किताब के सिलसिले में, इसलिए कि इसका इजरा जब नजफ़ अशरफ में हज़रात मराजे के नुमाइंदगान तुल्लाब उलूम दीनिया जो दर अमीरुल मोमिनीन पर मौजूद थे, मैं ज़ियारत में मुशर्रफ था और उसी दिन सामर्रे और काज़िमैन से ज़ियारत करके नजफ़ अशरफ पहुँचा था। अज़ीज़म यासूब मियाँ ने ख़ास तौर से इस बात के लिए मुझसे कहा कि मैं भी शिरकत करूँ, और मेरे लिए ये सआदत है। ये किताब मैंने ज़ियारत का सफ़र जो मशहद मुक़द्दस और कुम में इराक़ के बाद, जो मैं हर साल तकरीबन इसी अंदाज से सफ़र करता हूँ, 3 मरतबा मैंने ये किताब पढ़ी। जिस तरह उनकी तकरीर सुनने का बार बार जी चाहता है, वही अंदाज तहरीर में। 250 सफ़हात की तकरीबन किताब, उसमें उन्होंने ऐसा लगता है कि कूज़े में समंदर को समो दिया हो। लखनऊ की तस्वीर, लखनऊ के ज़ाकिरीन, साबिक़ के हाल के, खुद अपने बचपन को जिस अंदाज से उन्होंने बयान किया, फिर अपनी तालीम, और सबसे ज़्यादा जो उनका उसलूब बयान है कि उन्होंने अपने नज़रियाती मुखालिफिन को भी तंज़न कुछ नहीं कहा, बल्कि उनकी भी तारीफ़ की है। वो लोग जो तोहमतें लगाते थे, उनका भी कोई शिकवा नहीं किया। ये उनकी बहुत बड़ी आली ज़र्फ़ी है। इस किताब में यूँ तो एक एक हर्फ पढ़ने के और कई कई बार पढ़ने के लायक है, लेकिन जिस तरफ मैं ख़ास तौर से तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, 15 सफ़हात में फितने वहाबियत को जिस अंदाज से उन्होंने लिखा है, वो उन्हीं का हक़ है। उसमें हुजरे रसूल में होने वाले वाक़यात, क्योंकि वहाबियत का असल मसला जो है वो अदम एहतराम ख़ास तौर से, लिहाजा उन्होंने हुजरे रसूल से शुरू किया है कि वहीं से इब्तिदा हुई है, जहाँ से एहतराम रसूल को पामाल किया गया। फिर उसके बाद इब्न तैमिया और इब्न अरबी, जिसको बाज़ लोग बड़ा अच्छा कह रहे हैं और उसकी किताबें छाप रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ बड़ा अच्छा कह रहे हैं उसे। इन 2 खबीसों ने ख़ास तौर से जिस कदर मुखालिफत की है अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम और खुद पैगम्बर इस्लाम, और जो नज़रिया इन्होंने कायम किया, उसी नज़रिए को लेके मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब जो हुकूमतों के ज़ेर साया पला, और उसके बाद फितने वहाब। खतीब अकबर ने एक जुमला बड़ा अजीम लिखा, यूँ तो सारे जुमले बड़े अजीम हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर पड़ोस में आग लगी हो तो उसको बुझाने की कोशिश की जाए, ऐसा न हो कि वो चिंगारी हमारे घर की तरफ आ जाए। उसके बाद लिखते हैं कि मैंने 30 बरस पहले मुग़ल मस्जिद के मेंबर से इस बात के लिए तवज्जो दिलाई थी कि ये वहाबियत का नज़रिया हमारे यहाँ आ रहा है, और फिर उन्होंने मिसालें देना शुरू की। ईस्ट अफ्रीका में, कनाडा में, जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं,
امریکہ میں جہاں بہت سے واقعات ہوئے، خصوصاً کوویت کا ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ جب میں مجلس پڑھ رہا تھا، فضائل کے درمیان ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اتنی دیر سے آپ پڑھ رہے ہیں، نہ آپ نے داڑھی کا ذکر کیا ہے، نہ آپ نے اعمال کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے یہ ہے وہابیت، جو فضائل اہل بیت کے مقابلے پر یہ چہرہ پیش کرتی ہے جو ہمارے یہاں بڑی شدت کے ساتھ، اور پھر لیکن ان کا تحمل اور قوت برداشت دیکھیے، دوسرا خطیب ہوتا تو وہیں ممبر سے ڈانٹ دیتا، لیکن انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ دوسرے دن وہ اسی مجلس میں آ کے معافی مانگے۔ یہ ان کا انداز اور یہ ان کا تحمل اور یہ قوت برداشت اور یہ ان کا انکسار خاص طور سے ہمارے، میں بزرگوں کے لیے تو نہیں ظاہر ہے، لیکن ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں، خطبہ، ذاکرین، ان کے لیے ضرور یہ کتاب بڑی نصیحت آمیز ہے اور بہت کچھ اس سے حاصل کر سکتے۔ لہذا انہوں نے اس فتنہ وہابیت کو جو ہمارے یہاں سر انداز ہو رہی ہے، خاص طور سے جو ایک بات بہت زیادہ عام ہے کہ اتنی عزاداری کیجئے جس نے امام سید سجاد نے کی، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ عام بات ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ امام سید سجاد کا زمانہ پڑھا ہے تاریخ میں، کیا اس وقت کھلے عام جو ہے عزاداری ہو سکتی تھی؟ آج بھی بعض ایسے ملک ہیں کہ جہاں کھلے عام عزاداری نہیں ہو سکتی ہے، آج بھی ایسے ممالک ہیں کہ جائے کہ اس دور میں، لہذا خصوصیت کے ساتھ اس طرف انہوں نے توجہ دلائی، 15 صفحات میں سمو دیا ہے موضوع، اور پھر آخر میں ایک بات کہے بغیر اپنی تقریر کو ختم نہیں کروں گا کہ جس انداز سے مولانا آغا مہدی صاحب مرحوم نے تاریخ لکھنؤ لکھی ہے 2 جلدوں میں، جو افسوس کے ساتھ کراچی میں چھپی مگر لکھنؤ میں نہیں چھپی، جو انہوں نے 2 جلدوں میں لکھنؤ کی تصویر پیش کی ہے، وہ خطیب اکبر نے ان 250 صفحات میں اس لکھنؤ کی تصویر، ذاکرین کی تصویر، مجالس کی تصویر، ان تمام چیزوں کو انہوں نے بڑے خوش خوبی سے پیش کیا، اور ایسا لگتا تھا جب وہ کتاب ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے ان کی تقریر سن رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ کتاب بڑی عظیم ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے اخلاف کو، مولانا اعجاز عباس صاحب کو، مولانا یاسو صاحب کو اور ان کے دونوں فرزند داماد کو، کہ انہوں نے اس کو شائع کیا اور بحمداللہ بڑے اچھے انداز سے، لہذا جس قدر ہو سکے اسے پڑھیں۔ لیکن فتنہ وہابیت جو انہوں نے لکھا ہے اور جو ہمارے یہاں اختلافات کا قوم میں سبب بنے ہیں، ان قضایا کو بھی انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے اس کتاب میں لکھا ہے، لہذا اس کا مطالعہ کریں، لیکن وہ اسلوب باقی رکھیں جو خطیب اکبر نے قائم کیا، یعنی انسان بردبار رہے اور اپنے آپ کو اتنا سادہ اور اتنا انکسار کے ساتھ دنیا میں پیش کرے۔ اس لیے کہ میں نے ان کی زندگی کو خاص طور سے دبئی میں بہت زیادہ نزدیک سے دیکھا، اور ان کا انکسار، ان کی جو خاص طور سے ان کا طریقہ تھا، مخلص تھے وہ عزائے سید الشہداء کے لیے اور ممبر کے لیے، لہذا نہ ان میں کوئی تکلف، نہ ان میں کوئی توم تراق، بلکہ انتہائی سادگی سے، لہذا بہت سے تجربات اس کتاب سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اس کتاب کو کس انداز سے لکھا ہے، اور تجربات کی دنیا میں یہ ایک عظیم تحفہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ استاد گرامی قدر حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید زیاد احمد صاحب۔ میں نے مومنین آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد صدارتی تقریر ہوگی مولانا سید صاحب مہدی صاحب کی، لیکن ہمارے کرم فرما دن بھر بہت آج
سیاسی اعتبار سے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ میں بہت زیادہ بزی آج کا دن تھا، اس کے باوجود ہمارے مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین ہمارے کرم فرما اشفاق سیفی صاحب تشریف لے آئے اور انہوں نے وقت نکالا، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کا ایک بڑا تجربہ ہے، اور جس طریقے سے آج میں یاسر عباس صاحب کو اور اعجاز اطہر صاحب کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک ایسی تقریب آج کی ہے کہ اس میں ہر طبقے کے اور ہر طرح کے لوگوں کو، سیاسی، ادباء، علماء، ذاکرین، خطباء، شعراء، اسکالر، ریسرچر، دانشور، ادیب، محقق، مورخ، سب کو جمع کر دیا۔ اس میں اشفاق سیفی صاحب نے جس طریقے سے وقت نکالا، مجھے اس بات کا فخر حاصل ہے کہ ان کے ساتھ میں نے اکیڈمی میں بھی کام کیا ہے اور تھوڑا موڑا کام کرنے کا مجھے یہ موقع ملا ہے، اور بہت آپ یہ سوچئے کہ یہ عمل کے آدمی ہیں، صرف قول کے آدمی نہیں ہیں، بلکہ اس کو زندگی میں اتارنے والے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ چند لمحے ضرور وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب اشفاق سیفی صاحب، اور گزارش کروں گا کہ فخر الواعظین مولانا مرزا محمد طاہر صاحب اور اہلیہ خطیب اکبر کے دیسے کی ایک مجلس کل شبیہ روضہ بیت الحزن میں شام 8 بجے منعقد ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، اور اشفاق سیفی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ چند جملے وہ ضرور اس وقت ہمیں استفادے کا موقع دیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صل۔ چیئرمین مائنارٹی کمیشن جناب اشفاق سیفی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیہ السلام۔ آج کے دن میں مولانا یوسف عباس جی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلا کر جو عزت بخشی ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ مولانا صاحب ایک جیتی جاگتی گنگا جمنی تہذیب جو ہے اس کی مثال ہیں۔ آپ ہمیشہ آپ نے سبھی سماج کے سبھی ورگوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے، اور میں اکثر یوٹیوب پر اور فیس بک کے مادھیم سے آپ کو ہمیشہ دیکھتا رہا ہوں، اور یہاں ہمارے منچ پر تمام عالم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ایسے بڑے منچ پر جہاں پر ہمارے دھرم گرو بیٹھے ہوں، ہندوستان کی عظیم شخصیت بیٹھی ہوں، اس منچ پر مجھے بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ میں سبھی لوگوں کا ہردے سے سواگت کرتا ہوں، ابھینندن کرتا ہوں۔ متروں، ساتھیوں، ہزاروں برس نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، تب کہیں جا کر ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ایسے ہمارے آج مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کے لیے ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ آپ کے بارے میں مجھ سے پہلے کافی لوگوں نے وستار میں بتایا ہوگا، اور میرے بعد بھی ان کے بارے میں کافی آپ کو جانکاریاں دی جائیں گی۔ آپ نے ہمیشہ سے انسان اور انسانیت کے لیے کام کیا ہے، اور ایک سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا ہے، سماج کو ایک دھاگے میں پرونے کا کام کیا ہے، سماج کو شکشا کی اور لے جانے کا کام کیا ہے، اور اس شکشا کے کیندر کو ہمارے مولانا صاحب لگاتار بڑھا رہے ہیں اور اس میں محنت کر رہے ہیں۔ میں ابھی آیا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ مجھے کیا کہنا ہے، اور مجھے آتے ہی یہاں پہ اسٹیج پہ کھڑا کر دیا، تو میں معافی چاہتا ہوں اگر مجھ سے کچھ زیر زبر میں کچھ غلطی ہو جائے، میرے کچھ کہنے میں کوئی گستاخی ہو،
क्योंकि मुझे तो केवल ये पता था कि यहाँ पुस्तक का विमोचन होना है। खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब का संबंध लखनऊ से उस समय से है जब से लखनऊ आबाद है। मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब के पिता भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धर्मगुरु मौलाना थे, जैसा आप सभी लोग जानते हैं उनके बारे में। मौलाना अतर साहब ने अपनी शिक्षा हिंदुस्तान के प्रसिद्ध मदरसे लखनऊ से प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से एमए की उपाधि प्राप्त की। तमाम शिक्षा के कामों से वो जुड़े रहे और शिक्षा को उन्होंने एक स्थान पर लाकर खड़ा किया और शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम हमारे मौलाना यूसुफ अब्बास साहब कर रहे हैं। 2021 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम शामिल किया गया था। मैं बहुत ज़्यादा आज के दिन अपनी बात को न कहकर, क्योंकि हमारे तमाम यहाँ पर हमारे मौलाना साहब बैठे हुए हैं, तमाम आलिम बैठे हुए हैं और इनको सुनने के लिए आप भी आए हैं और मैं भी इन्हीं को सुनने के लिए आया था। क्योंकि इस महफिल में मैं अपने को एक श्रोता मानता हूँ, जहाँ पर इस प्रकार के इतने हमारे बीच हमारे फखरुद्दीन अली कमेटी उर्दू भाषा के चेयरमैन तुरत जैदी साहब भी आ चुके हैं। मैं इनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। ये बड़ी हम लोगों की चिंता करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं आगरा का रहने वाला हूँ और लखनऊ के लोग वास्तव में ही बहुत मोहब्बत देने वाले लोग हैं। यहाँ की मोहब्बतों से मैं अपना आगरा भूल गया हूँ। लखनऊ के लोग वास्तव में बहुत मोहब्बत देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग कहते तो थे कि लखनऊ अवध एक उर्दू का अदब का शहर है और यहाँ वही चीज़ मुझे देखने को मिली। मैं बहुत ज़्यादा अपनी बात को ना कहकर, क्योंकि जिस मकसद से हम लोग यहाँ आए हुए हैं और अनेक हमारे जो आलिम बैठे हुए हैं उनको सुनेंगे, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई अशफाक सैफी साहब, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन। और अब मोमिनीन गुजारिश ये है कि यूं तो इस किताब की कीमत 500 रुपये है, लेकिन आज चूंकि इस किताब का इजरा हो रहा है और शिया कॉलेज में हो रहा है और तलबा से अर्ज़ करूं कि किताब तो तकसीम की जा सकती है, लेकिन देखा गया है कि तकसीम होने वाली किताबें पढ़ी नहीं जाती हैं, इसलिए बाहर स्टॉल से कम आप लोग किताबें ख़रीदें तो 200 रुपये की कुल कीमत आज है। 200 रुपये में आप एक किताब हदिये के तौर पे दे के आप ख़रीद सकते हैं, ताकि ये हो कि हमारे यहाँ किताब ख़रीदने, देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आप बहुत ज़्यादा किताबों की बातें करते हैं, लेकिन ख़ुद कितनी किताबें ख़रीदी ये भी किसी को हिसाब देना है। इसलिए किताब ख़रीदने की रिवायत कायम होनी चाहिए, वो आप ले सकते हैं। नज़र मौला में शिरकत किए बगैर आप लोग ना जाएँ। अब आइए हम सदारती कलमात की तरफ चलेंगे। देख रहे हैं खतीब अकबर की ये तस्वीर। मैं जनाब हसन मेहदी साहब के मिसरे पढ़ूँगा। इल्म व इरफान का चढ़ता हुआ एक सूरज है, इल्म व इरफान का चढ़ता हुआ एक सूरज है, ये किसी बुझती हुई शम्मा की तनवीर नहीं। एक नज़र देख ले गूंगा तो मुकर्रिर हो जाए, एक नज़र देख ले गूंगा तो मुकर्रिर हो जाए। मौज में हुस्ने खिताबत है, ये तस्वीर नहीं। आइए खतीब अकबर के हवाले से इन मिसरों के बाद में मैं आज के सदर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद साहब मेहदी साहब और उसके बाद मैं जनाब मेहदी इफ्तिखारी साहब, अच्छा मुसैयब साहब, मैं कैसे कैसे नाम लूँ, मौलाना समर जैदी साहब, ये सब तुमसे गुजारिश है थोड़ा सा आगे की जानिब को आ जाएं आप लोग। और अभी इसके बाद में जो शुक्रिया के कलमात करेंगे एजाज भाई, उसमें बाज़ाब्ता सबका जिक्र होगा। और जाहिर सी बात है यहाँ एक एक शख्स अपनी जगह पे आफ्ताब और महताब की तरह से है, मैं किसका किसका जिक्र करूँ। आइए तशरीफ़ ले आए आज आखिरी सदर की तकरीर के हवाले से, सदारती कलमात के हवाले से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद साहब मेहदी साहब। ये सिर्फ दोस्त नहीं है, बल्कि उनकी ज़िंदगी के ऐसे कह लीजिए कि गवाह के जिनको भाई की हैसियत से उन्होंने चाहा और अपने बच्चों को इनके हवाले किया। तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब मौलाना सैयद साहब मेहदी साहब, बावाज़ बुलंद नारे सलवात से आप इस्तकबाल करें।
جناب اشفاق سیفی صاحب، فخر الدین علی احمد کے چیئرمین جناب وزیری صاحب، علماء کرام اور حاضرین، آج ہم خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب طابہ سرا کی خود نوش حیات کتاب کی صورت میں اس کے اناگریشن کے لیے جمع ہوئے۔ میں عزیزی نیّر صاحب کو مخاطب کر کے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ وہ ادبی دنیا میں بھی ایک مسلم شخصیت رکھتے ہیں اور مذہبی دنیا میں بھی۔ میں جس انداز پر بات کہنا چاہ رہا ہوں اس پر آپ توجہ فرمائیں کہ یہ ہم کتابوں کا اناگریشن جو کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ دیکھیے، کتابیں تو دنیا میں بہت سی لکھی گئی ہیں، ہر ٹائپ کی ہیں، علمی بھی ہیں، ادبی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اناگریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اس صاحب کتاب سے ہماری کتنی عقیدت ہے، کتنی محبت ہے، کتنا لگاؤ ہے۔ لیکن ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ کتاب کا اناگریشن ایک مرتبہ ہوتا ہے، لیکن میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کتاب جو خود نوشت خطیب اکبر کی ہے اس کا اناگریشن کتنی مرتبہ ہو رہا ہے اور کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کتابیں ایک مرتبہ اناگریشن ہوتی ہیں، لیکن جو اہل بیت سے وابستہ ہو کے اناگریشن کراتا ہے اس کی زندگی اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ عراق میں اناگریشن ہو چکا، آپ تیاری کر رہے کہ اناگریشن کی، یعنی آپ اظہار عقیدت کے لیے جمع ہونا چاہتے تھے کہ جرمن پیش قدمی کر گیا اور اس نے اناگریشن کر کے بتا دیا کہ ہم آپ سے زیادہ خطیب اکبر سے عقیدت رکھتے ہیں۔ جہاں تک میری معلومات ہے آج یہ تیسری مرتبہ اناگریشن ہو رہی ہے۔ نہیں، امریکہ والے کہتے ہیں ہم اناگریشن کریں گے، کینیڈا والے کہتے ہیں ہم اناگریشن کریں گے، ایران والے کہتے ہیں ہم اناگریشن کریں گے، آسٹریلیا والے کہتے ہیں ہم اناگریشن کریں گے، پاکستان والے کہتے ہیں ہم اناگریشن کریں گے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا یہ کتاب خطیب اکبر کون سی اہمیت کی حامل ہے کہ جس کی بنا پر اناگریشن کرنے پر ہر انسان تیار ہو رہا ہے، اور بلکہ کہیے تو یوں کہوں کہ اس کتاب کا اناگریشن کر کے فخر محسوس کرتا ہے کہ ہم نے اناگریشن کیا۔ عزیزو، بات ہی صرف اتنی سی ہے کہ خطیب اکبر جن ذاتوں سے متمسک ہو چکے تھے، اگر ان کی شخصیت عالمگیر نہ ہوتی تو ان سے وابستہ ہونے والی کی شخصیت بھی عالمگیر نہ ہوتی۔ آج خطیب اکبر کی رحلت کو 5-6 سال ہوئے ہیں، یعنی کہیے تو رعایت لفظی کے ساتھ یوں کہہ دوں کہ ابھی 14 سال نہیں ہوئے، لیکن ساری دنیا میں ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، ان کی کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ اس در سے وابستہ ہوئے جو طہارت کا مرکز تھا۔ طہارت کے مرکز سے وابستہ ہونے کا مقصد یہ ہوا کہ ذات اطہر بن گئی۔ اور آپ دیکھیں آج 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن ہم
سلمان و ابوذر کو بھول نہیں پاتے، مقداد و عمار کو بھول نہیں پاتے۔ عمار و یاسر میں کیا بات تھی؟ صرف بات یہی تھی کہ وہ در آل رسول سے وابستہ تھے۔ یاد رکھیے، جو در آل رسول سے وابستہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کردار باقی رہتا ہے، اس کی سیرت باقی رہتی ہے، اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ میں نہایت ہی مختصر لفظوں میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن کیا کروں، بقول نیر صاحب کے کہ جب اطہر بھائی کا تصور ذہن میں آتا ہے تو وہ باتیں بھی میرے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ جب ہم وہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ یقین مانیے، دیکھیے، اہل بیت کا ماننے والا ہو تو ایسا ہو، ذاکری کی بات تو سب نے سنی ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا وہ خیرات کیسے کرتے تھے۔ آپ یقین مانیے، میں بیٹھا ہوا ان سے گفتگو کر رہا ہوں، صاحب حاجت آیا، اس نے صرف سلام کیا تو اطہر بھائی نے، یعنی کبھی وہ محبت میں مجھ کو مولانا کہہ دیتے تھے، کبھی بھائی کہہ کر مخاطب کرتے تھے، ایک مرتبہ بھائی 1 منٹ، اور اس کے بعد اندر گئے، جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ پہچان سکے۔ مجھے کبھی یہ نہیں پتا چلا کہ صاحب حاجت کی انہوں نے حاجت روائی کیسے کی، اس لیے کہ حاجت روا کے ماننے والے تھے، لہذا اسی صورت سے عمل کرتے تھے۔ اخلاق اور محبت کی بات دیکھیے، یعنی میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے لیکن دوہرا رہا ہوں کہ ہر ملنے والا ان سے یہ کہ جب مل کر واپس آتا تھا تو یہ کہتا تھا اطہر بھائی ہمارے ہیں، اطہر بھائی ہمارے ہیں، یعنی ان کا اخلاق یہ تھا کہ دشمن سے بھی اس طرح سے گفتگو کرتے تھے کہ وہ ان کی محبت اور مروت سے متاثر ہو کر اپنائیت کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ انہوں نے کبھی اپنے اولاد کے لیے نہ دولت کی بات کی، نہ اقتدار کی بات کی، نہ حکومت کی بات کی، کچھ نہیں چاہا، صرف چاہا تو یہ چاہا کہ ہمارا نام اہل بیت اطہار کے غلاموں میں شامل ہو جائے۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ پوری زندگی انہوں نے ذکر اہل بیت میں گزاری، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو وہ صالح اولاد دی کہ جس نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کے بعد آج اپنے باپ کے نام کو اس صورت سے روشن کیا ہے جیسے سورج کو روشن دیکھنا چاہتے تھے۔ میں نہایت فخر کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ سبوں کو ایسی ہی اولاد دے جیسی خطیب اکمل مرزا محمد اطہر صاحب کو ملی تھی، کہ جس نے اپنے باپ کی زندگی کو دیکھنے کے بعد کبھی یہ نہیں چاہا کہ ہمارے لیے کچھ ہو جائے، ہماری اولاد کے لیے کچھ ہو جائے۔ میں نے تو یہی دیکھا جب سے وہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان بچوں کا ذہن یہی کہتا ہے کہ ہم باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل بیت کے علوم کی نشر و اشاعت کریں گے، مقصد اہل بیت کو دنیا تک پہنچائیں گے۔ خداوند عالم ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور اطہر بھائی یقیناً جنت میں ان کی روح موجود ہے، جوار معصومین کی خدمت میں ہے، کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا کہ جو دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی ذاکری کی بات ہو، خطابت کی بات ہو، ان کو فراموش نہیں کر سکتا۔ بس آخری بات کہہ کے اپنی بات کو تمام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ گھنٹوں بولو تو کھڑے کھڑے گھنٹوں اطہر بھائی کی زندگی کے بارے میں بول سکتا ہوں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں ایک ذات کا نام اسی لکھنؤ کی سرزمین سے وابستہ ہونے والا، جس کو آپ میر انیس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میر انیس کی خصوصیت کیا تھی؟ مرثیہ گو تو بہت سے تھے، شعراء تو بہت سے تھے، لیکن میر انیس کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے بیان میں سلاست، روانی اور الفاظ کی نشستوں پر خاص اتنی پر اثر ہوتی تھی کہ بچہ بچہ ان کے اشعار کو سمجھ لیتا تھا، اور مدح اہل بیت میں انہیں پوری زندگی اپنی گزاری۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر
नस्र की दुनिया में मीर अनीस का नाम क़यामत तक के लिए बाकी रहेगा, तो उसी सूरत से नस्र की दुनिया में खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर का नाम भी बाकी रहेगा, क्योंकि उनके बयान में वो शीरीनी, वो लताफत, वो नुदरत, वो बातें पाई जाती थी कि बच्चा बच्चा उनकी तकरीर को समझ लेता था और उससे फ़ायदा उठाता था। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और इन बच्चों को उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए। बहुत शुक्रिया जनाब सदर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद साइम मेहदी साहब। और अब मैं ये अर्ज़ करूँ कि खतीब अकबर के वारिस मौलाना एजाज़ अतहर साहब को शुक्रिया के कलमात के साथ या इज़हार ख़याल के लिए मैं उनको दावत दूँगा, ज़हमत दूँगा, लेकिन अर्ज़ करूँ कि सरकार अब ये काम बहुत तेज़ी से आप सबकी सरपरस्ती में शुरू हो रहा है। एक तो ये किताब हयात अतहर बज़बान अतहर हिंदी में तर्जुमा हो रही है, अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो रही है, और उनकी तकारीर के मजमूए, उनके खुतबात के मजमूए, उनकी मजालिस के मजमूए जो अलग अलग बिखरे हुए थे वो एक कुल्लियात की शक्ल में एजाज़ भाई मुरतब कर रहे हैं। इसके अलावा अलवाइज़ में, इस्लाह में और दूसरे मुहर्रम नंबर में जो उनके सलाम और उनके ख़तात और उनके नवहे बिखरे हुए हैं खतीब अकबर के। इसके अलावा अमरीका में ख़ास तरीके से जो तारीख़ें मखसूस होती थी खुशी और गम की, उनमें जो शेर कहते थे, शहाब भाई के पास शिकागो में बहुत सारे शेर हैं, अब वो नहीं रहे दुनिया में, जौन से हम हासिल करेंगे, या और बहुत सारी चीज़ें हैं। शहाब काज़मी साहब के पास बहुत सारे शेर मौजूद हैं। तो मुझे लग रहा है खतीब अकबर का एक अच्छा खासा मजमुआ भी तैयार हो रहा है। और अभी आप जब शुक्रिया के लिए यहाँ के खुतबा का जिक्र करेंगे, शुआरा बैठे हुए हैं, कैसे कैसे उस्ताद शुआरा दानिश्वर बैठे हुए हैं, मातमी अंजुमनों के लोग बैठे हुए हैं, तलबा बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं, असातिज़ा बैठे हुए हैं। वहीं अर्ज़ करूँ कि इंशाअल्लाह जल्द ही एक PhD खतीब अकबर की खिताबत को मुकम्मल होने वाली है। और शोबा उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो तलबा मुझे नज़र आ रहे हैं, कम से कम 10-12 तलबा बैठे हुए हैं। चादर में हमारी तालिबात बैठी हुई हैं, अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद राज़ी, ग़ुलाम अब्बास, मोहम्मद शहजाद और हैदर रज़ा, और इस तरह से जो चेहरे मैं देख पा रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हुए हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि ऑटोबायोग्राफी का एक ऐसा एजाज बयानी वाला जो मंजरनामा है उससे कौन सा डिस्कोर्स शुरू हो रहा है। तो अब जो मैं अर्ज़ करूं कि अभी तक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई उसमें खुदनुमाई ज़्यादा होती थी, लेकिन ये जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें एक तहजीब की पेशकश है, एक तमद्दुन की, एक सकाफ़त की पेशकश है, एक शहर की पेशकश है। और वो जो आज़ाई शहर है ये एक नया दबिस्तान जो आपको नज़र में आएगा। और ये जो लखनऊ की मुकम्मल तहजीब है और लखनऊ की वो तहजीब जो पूरी दुनिया में फैली और पूरी दुनिया में आम हुई, वो आज हमारे सामने आई है। इसके लिए मैं एक बार मुबारकबाद पेश करूँगा पूरे खानवादे को कि आपने इस किताब को खूबसूरत अंदाज में शाया किया और बेहतरीन रुनुमाई की ये तकरीब भी मुनक़िद की कि लखनऊ के तमाम तहजीब के चेहरे आज इस वक्त सिमटे हुए हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि अब आप तशरीफ़ ले आएँ। मौलाना एजाज़ अतहर साहब वो शुक्रिया के कलमात भी कहेंगे। ज़बां का मोजज़ा मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर थे, ज़बां का मोजज़ा मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर थे, वो बस ख़तीब नहीं थे, ख़तीब अकबर थे। बावाज़ बुलंद नारे सलावत। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मेहदी इफ्तिखारी साहब क़िबला, मौलाना मुमताज़ अली साहब क़िबला, मौलाना मोहसिन जाफ़री साहब, मौलाना ग़ुलाम पंजतन मुसय्यब साहब, जो पीछे हज़रात तशरीफ़ फरमाएँ, हज़रात उलमा, वो अगर आगे की सफ़ में तशरीफ़ ले आएँ। अब प्रोग्राम भी ख़त्म हो रहा है, लिहाजा अगर तशरीफ़ ले आएँ तो बहुत बेहतर रहेगा। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना साइम मेहदी साहब क़िबला, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना ज़ाहिद अहमद साहब क़िबला, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब क़िबला, जनाब प्रोफेसर अज़ीज़ हैदर साहब, जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना इसहाक़ साहब क़िबला, जनाब मौलाना अनवर हुसैन रज़ी साहब, जनाब मुबारक हुसैन साहब, और हमारे भाई जनाब प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब, और हमारे मेहदी भाई जो ख़ास तौर से तशरीफ़ लाए हैं, राइस पर तशरीफ़ फरमा हैं, हज़रात उलमा, खुतबा, शुआरा, मातमी अंजुमन,
انجمنوں اور قومی اداروں سے وابستہ حضرات اور یہاں پر تشریف لانے والے تمام معزز حاضرین، میں آپ حضرات کی تشریف آوری کا کن لفظوں میں شکریہ ادا کروں؟ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم آپ کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کریں۔ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنا قیمتی وقت نکال کے اس وقت اس پروگرام میں، اس تقریب میں شرکت فرمائی۔ اس کے لیے میں بھی اور میرا پورا خانوادہ بھی آپ تمام حضرات کا بہت زیادہ شکر گزار۔ حضرات، مجھے کوئی تقریر نہیں کرنا ہے، بس ایک آدھ بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور بات کو اپنی تمام کروں۔ سب سے پہلے تو میں ایک اعلان کر دوں کہ جد مرحوم فخر الواعظین مولانا مرزا محمد طاہر صاحب قبلہ تابہ سراہ اور میری والدہ مرحومہ، ان دونوں کے ایصال ثواب کے لیے برسی کی ایک مجلس منعقد ہوگی کل شب میں 8 بجے شبیہ روضہ بیت الحزن میں۔ آپ حضرات سے اس مجلس میں بھی شرکت کی گزارش ہے۔ کل شب میں 8 بجے بیت الحزن میں، اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں تو بہت ممنون۔ رونمائی ہو چکی، میں اپنے والد مرحوم کے واسطے کیا عرض کروں، اس لیے کہ یہی شہر ہے، یہی علاقہ ہے، یہیں کے لوگ ہیں جہاں میرے والد اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارا تعلق بہت پرانا اس لکھنؤ سے ہے۔ ہمارا خاندان بہت قدیم لکھنؤ کا رہنے والا ہے۔ جب سے اس لکھنؤ کی بنیاد پڑی تب سے ہمارے بزرگ اس لکھنؤ میں تشریف لائے۔ آپ اس سوانے کو پڑھیں گے تو آپ کو تمام معلومات حاصل ہوں گی، لیکن میں ان کے متعلق کیا عرض کروں، اس لیے کہ ان کی زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب ہے جو آپ تمام حضرات کے سامنے تھی۔ بحیثیت خطیب کے، بحیثیت ذاکر کے، بحیثیت ایک انسان کے، آپ سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے۔ اس کے متعلق، اس کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک آدھ بات اس کے تعلق سے اور بات کو اپنی میں مختصر کروں۔ اس کو والد مرحوم نے اپنی سوانح حیات میں خود تحریر فرمایا ہے اور لکھا بھی ہے۔ ان کے چند احباب نے ان سے فرمائش کی اور یہ بات کہی کہ آپ ایک اپنی بایوگرافی، ایک سوانح حیات تحریر کریں۔ ان فرمائش کرنے والوں میں یہاں پر حضرات بھی تشریف فرما ہیں جن لوگوں نے فرمائش کی، جیسے مولانا ظہیر احمد افتخاری صاحب بھی قبلہ ہیں، مولانا زاہد احمد صاحب قبلہ ہیں، مولانا صاحب مہدی صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں وغیرہ، اسٹیج کے اوپر تشریف فرما۔ اس کو انہوں نے تحریر کیا، لکھا۔ اپنے زندگی کے آخری ایام میں اس کو انہوں نے تحریر فرمایا، لیکن تحریر فرمانے میں جو ان کا اصل مقصد تھا، جس بات کو انہوں نے تحریر بھی کیا ہے اور گھر میں بیان بھی فرمایا، وہ یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے، وہ حضرات جن کی پوری زندگیاں مدرسے میں گزر گئیں، جو مدرسے کی دنیا کے تھے، جن کو باہر عوام نہیں جانتے تھے، ان کا نام آ جائے، ان کا ذکر ہو جائے، ان کا نام زندہ رہ جائے۔ اس کے علاوہ حضرات شعراء، حضرات علماء، خطبہ، مرثیہ گو، مرثیہ خان حضرات، اس کے علاوہ اس دور میں
جو قرہ حضرات تھے، قاری حضرات تھے، اور جو مجلسوں میں وہ چیزیں تو آج ختم ہو گئیں، لیکن ان کی جوانی تک کے وہ سلسلہ تھا کہ ایک قاری صاحب اترتے تھے ذکر کر کے مجلس پڑھ کے، اس کے بعد دوسرے قاری بیٹھتے تھے اور اس کے بعد تیسرے بیٹھتے تھے، اور ایک مجلس فوراً دوسری مجلس. اور یہاں لکھنؤ کے تمام آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ یہاں بڑے قاری و چھوٹے قاری وغیرہ یہاں کے اوپر کافی تھے. اس کا ذکر انہوں نے فرمایا. تو اصل جو ان کا مقصد تھا اس کو تحریر فرمانے کا وہ یہ تھا کہ وہ تمام لوگ پرانے جن کے آج لوگ ناموں سے واقف نہیں ہیں، یہ زمانہ ان کے اوپر گرد ڈال رہا ہے، کم سے کم ان کا نام تو باقی رہ جائے. ایک مقصد. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں انہوں نے کہیں پر بھی کسی معاملے میں رواداری سے کام نہیں لیا. جس طریقے سے عقائد اور نظریات کے سلسلے میں وہ منبر پر شمشیر برہنہ رہتے تھے، ویسے ہی کتاب لکھتے وقت بھی انہوں نے کسی بھی قسم کی رواداری سے کام نہیں لیا. اس لیے کہ تقریر ہوتی ہے بے شک، مگر پھر وہ تقریر ذہنوں سے محو ہو جاتی ہے. آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. آج کا اسپیکر، آج کا ذاکر، آج کا خطیب، اس کی عمر زیادہ ہے. کل جو حضرات خطبہ گزر گئے ہم ان کے ناموں سے تو واقف ہیں، مگر ان کی تقریر کا کوئی نمونہ ہمارے پاس نہیں ہے. مولانا سبط حسن صاحب قبلہ کتنے بڑے خطیب تھے، آپ حضرات نے ان کا نام سنا ہوگا. میرے خیال میں یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے. ان کا دیکھا ہوا کوئی نہیں نظر آئے گا آپ کو، مگر ان کی تقریروں کی تعریفیں آج بھی کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. مگر کوئی ان کی تقریر کا سیمپل، کوئی ان کی تقریر کا حوالہ، کوئی ان کی تقریر کا آڈیو کچھ مل جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے. مگر آج کے خطیب کی عمر زیادہ ہے، اس لیے کہ یوٹیوب کے اوپر وہ زندہ رہ رہا ہے، محفوظ ہے وہ. مگر پھر بھی انٹرنیٹ کی تقریر، یوٹیوب کی تقریر دھیرے دھیرے پیچھے کھسکتی چلی جاتی ہے. زمانے کے ساتھ ساتھ وہ پیچھے کھسکتی جائے گی، نئی تقریریں آگے بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن اگر ایک کتاب لکھی ہوئی ہے اور وہ کتاب لائبریری کے اندر محفوظ ہے تو کتاب کے ایڈیشن آتے رہیں گے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. کتاب بڑی زبردست چیز ہے. چنانچہ انہوں نے اس کو تحریر فرمایا. اور اس کے علاوہ میں نے اس چیز کو جو چند لفظیں تحریر کی ہیں اس میں لکھا ہے کہ اسپتال میں جب ان کی طبیعت خراب ہوئی اور داخل ہوئے، اس سے 2-3 روز قبل کی بات ہے، بمبئی سے مجلس پڑھ کے آ چکے تھے. شیخ باقر النمر کو پھانسی ہوئی تھی. ان کے ایصال ثواب کی مجلس مغل مسجد بمبئی میں ہوئی. اس کو خطاب کرنے کے لیے تشریف لے گئے. وہاں سے لکھنؤ تشریف لائے. اسی ٹھنڈے اور گرم میں، وہاں گرم موسم تھا، یہاں ٹھنڈک تھی، سرد موسم تھا، اسی میں طبیعت بگڑ گئی اور خراب ہوئی. لیکن رات کا وقت تھا، گھر میں ہم لوگ موجود تھے، میرے بھائی تمام سب موجود تھے. میں بھی کشف برداری میں ان کی حاضر تھا اور بات شہید علماء کی ہو رہی تھی کہ دوران گفتگو انہیں فرمایا اپنی اولادوں کو مخاطب کر کے کہ بیٹا، میرے اعضاء و جوارے اب جواب دے رہے ہیں، میرے قوا جواب دے رہے ہیں، اور میری عمر کافی ہو رہی ہے، میں ضعیف ہوں، میری ہمت میرا ساتھ چھوڑ رہی ہے. پہلے تو انہوں نے اپنی کمزوری کا اظہار کیا. کمزوری کا اظہار کرنے کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا مگر بیٹا
ذہنی طور کے اوپر میں ابھی بھی جوان ہوں، میں ابھی بھی جوان ہوں۔ چنانچہ آپ اس کتاب میں دیکھیے گا، آپ کو نظر آئے گا کیسے کیسے لوگوں کے واقعات ہیں، کیسے کیسے لوگوں کے نام ہیں۔ دوسرے درجے میں، تیسرے درجے میں، ہائی اسکول میں، انٹر میں، ہر آدمی اپنے اوپر رکھ کر کے سوچے۔ آپ بتائیے کہ جب آپ پہلے کلاس میں تھے تو آپ کا کون کون دوست تھا، آپ کے اسکول میں کون کون مدرس تھے، آپ کو کس کس نے پڑھایا ہے؟ میرے خیال میں اکثر لوگوں کو نام نہیں یاد ہیں۔ دوسرے درجے میں کون تھا، تیسرے درجے میں کون تھا، 8ویں کلاس میں کون کون دوست تھے، نہیں معلوم ہے۔ لیکن ابتدائی درجوں سے لے کے آخر تک کن کن مدرسین نے ان کو درس دیا ہے، کس کس نے پڑھایا ہے، کون کون ان کے ہمدرس رہے ہیں، کون کون ان کے دوست رہے ہیں، سب کے نام انہوں نے اس کے اندر تحریر فرمائے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، ظاہر ہے کہ مجھے ان کی متعلق کچھ زیادہ آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن بس ایک بات، اور وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی بالکل سادہ تھی۔ وہ لباس میں شیروانی پہنتے تھے، شیروانی اور ٹوپی۔ جو زبان بولتے تھے وہ زبان بالکل عام فہم زبان تھی، سادہ زبان تھی۔ وہ زبان میں عربی کے گاڑھے گاڑھے الفاظ جو بولے جاتے ہیں اس دور میں بولے جاتے تھے۔ اب تو زمانہ کافی آگے بڑھ گیا اور اب تو جو ماحول ہے وہ تمام آپ حضرات کے سامنے ہے، اس کے متعلق مجھے کچھ نہیں عرض کرنا ہے۔ کبھی بھی انہوں نے ممبر پر اس طرح کے جملے نہیں استعمال کیے۔ عام فہم زبان، سادہ زبان، سمپل زبان، مثالوں کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے، قصے اور کہانیوں کے ذریعے سے وہ اپنی بات کو پیش کرتے تھے اور مجلسوں کو خطاب کرتے تھے۔ مگر یہ بات نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ پڑھے وہ سب کچھ تھے، جانتے تو سب کچھ تھے۔ کبھی کبھی مخالفین عزاداری کو عزاداری کے مخالفین کو، کبھی کبھی ان لوگوں کو جن سے نظریات نہیں ملتے تھے، جو عقائد و نظریات میں ان کے خلاف تھے، جو قوم میں اس طرح کی باتیں پیش کر رہے تھے کہ جس سے قوم میں اختلافات پیدا ہو جائیں، اور تمام وہ باتیں جس کے لیے ایک زمانہ گزر گیا، وہ ایسے لوگوں کو کبھی کبھار وہ ممبر سے چیلنج کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ آئیے آگے مجھ سے بات کیجئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیجئے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں، پڑھے ہوئے سب کچھ تھے مگر اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، کبھی اظہار نہیں کیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے ان کی زندگی جس کا آغاز مدرسے سے ہوا، مدرسے کی دنیا کے آدمی تھے، ان کی زندگی مدرسے میں گزری ہے۔ سعد اللہ فاضل اسی سلطان المدارس سے کیا، اسی شیعہ عربی کالج سے عماد الکلام کی ڈگری حاصل کی، جس کو انہوں نے تحریر فرمایا ہے۔ عماد الکلام اور حجت الاسلام مولانا سعادت حسین صاحب قبلہ، ان سے انہوں نے یہاں پڑھا ہے شیعہ عربی کالج میں، جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں نے عماد الکلام 2 سال کی ڈگری ہے میں نے یہاں سے حاصل کی ہے۔ سلطان المدارس سے سعد اللہ فاضل کی ہے۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ تو عام فہم روزمرہ کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی بولنے والی بولی بول رہے ہیں، کرتا پیجامہ، شیروانی، سر پر ٹوپی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں
فقہ کے بارے میں کچھ جانتے نہ ہوں؟ انہوں نے تحریر فرمایا کہ میں نے فقہ کی تعلیم حاصل کی، میں نے اصول کی تعلیم حاصل کی، میں نے معقولات پڑھے، میں نے کلام پڑھا، میں نے حدیث، تفسیر، نہج البلاغہ سب کا میں نے علم حاصل کیا ہے، سب میں نے استادوں کے بزرگوں کے نام لکھے ہیں کہ کون سی چیز، کون سی کتاب میں نے کس کے پاس جا کر کے پڑھی ہے، کہاں جا کے میں نے پڑھا، ایک ایک کے اپنے استادوں کے نام تحریر کیے۔ تو عزیزان گرامی، آج ہی دن میں آیت اللہ مولانا منتظر مہدی صاحب سے ٹیلی فون پر گفتگو ہو رہی تھی جو قم مقدس میں ہے، تو انہوں نے ایک بات فرمائی، آیت اللہ ہیں، درس خارج دیتے ہیں قم مقدس میں، انہوں نے فرمایا کہ خطیب اکبر فرماتے تھے ایک موقع پر کہیں انہوں نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نماز پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نماز نہیں پڑھاتا، میں نماز تو نہیں پڑھاتا۔ تو اس کو کچھ باہر کا آدمی تھا، وہ زیادہ کچھ جانتا نہیں تھا، تو اس کو یہ ہوا کہ بھئی یہ مولانا ہیں، ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نماز تو نہیں پڑھاتا، مگر ہاں میرے پاس اتنا تو ہے اجازت کہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ فلاں آدمی نماز پڑھانے کے اہل ہے یا فلاں نماز پڑھانے کے اہل نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ یہ ایک سوانح حیات ہی نہیں ہے بلکہ ایک دستاویز ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، ہمارے حجت الاسلام مولانا صاحب مہدی صاحب قبلہ نے فرمایا اپنی تقریر میں کہ کہاں کہاں اس کی رونمائی ہونے والی ہے۔ یہ بھی ہمارے خانوادے کے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ سب سے پہلے اس کا اجرا حرم امیر المومنین علیہ السلام نجف اشرف میں ہوا۔ وہاں تمام جو نجف اشرف کے مراجع کرام، کسی کے فرزندگان، کچھ کو نمائندے تشریف لائے، آیات اعظام، حضرات علماء، افاضل، طلباء، اور ان کے ہاتھوں سب سے پہلے حرم امیر المومنین میں باب مدینۃ العلم کی چوکھٹ پر اس کا اجرا ہوا۔ اس کے بعد ہمارے اقبال بھائی جو بہت زبردست شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ، جرمنی میں رہ کے اردو کی خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے اور ہیومن ویلفیئر ایسوسی ایشن نے فرینکفرٹ میں اس کا اجرا کیا، اور جناب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب جو مرثیے پر اردو ادب کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں اس کا اجرا ہوا۔ آج آپ کے شہر میں اس کا اجرا ہوا، لیکن دنیا بھر سے ہم سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ ہمیں بھیجیے، ہمارے یہاں بھی اجرا ہونا چاہیے۔ ابھی میں نے بلال کاظمی صاحب کے ذریعے سے لندن کتابیں بھجوائی ہیں، وہاں سے میرے پاس کافی ٹیلی فون آ رہے تھے کہ مجھے کتابیں بھیجیے، یورپ میں اجرا ہو جائے اور لندن میں اجرا نہ ہو، یو کے میں نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کینیڈا سے، امریکہ سے، ایران میں، پاکستان میں، کراچی سے، دنیا کے مختلف حصوں سے کچھ جگہوں پر میں نے کوشش کی ہے کہ بھجوا دوں، پہنچ گئی ہیں، کچھ جگہوں پر جائیں گی، لیکن بہرحال یہ صرف اور صرف سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی نالین مبارک کا صدقہ ہے، اور انسان کو اس سے درس حاصل کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے ہے کہ جو در اہل بیت سے، در سرکار سید الشہداء سے وابستہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو
دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے، سید الشہداء خود اس کے لیے انتظام کر دیتے ہیں، خود راستے فراہم ہو جاتے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس پروگرام میں تشریف لائے۔ تمام یوٹیوب چینلز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام ٹی وی چینلز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کہ آپ تمام حضرات نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، آپ نے اس کو نشر کیا ہے، اور وہ تمام حضرات جنہوں نے شرکت فرمائی، اور خاص طور سے ہمارے پروفیسر عباس رضا نیّر صاحب جنہوں نے بہترین طریقے سے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ ان کے متعلق بھی، ان کی نظامت کے متعلق بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا بھی خاص طور سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ حضرات نے قیمتی وقت دیا۔ ہمارا پورا خانوادہ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نظر مولا میں ضرور شرکت فرمائیں۔ میں ایک بار اپنے ان بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا جو کیمرہ لیے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے پوری دنیا میں آج یہ نشر ہو رہا ہے، اور لکھنؤ یونیورسٹی سے عباس رضوی صاحب، ڈاکٹر علی ظفر، ڈاکٹر علی جعفر، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان سب نے ہماری یونیورسٹی کی نمائندگی یہاں کی۔ تمام علماء کرام، تمام شعراء کرام، تمام خطباء کا شکریہ، اور آپ سے گزارش ہے نظر مولا میں ضرور شرکت